أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں پہلی والی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کی لباس ہو۔ اور جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی وہ تھی سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 کی، اور اس کا ترجمہ ہے اور اسی کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورت پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں باہمی محبت اور رحمت پیدا کی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفی وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القرآن و حیاتی پچھلے 6 سال سے اپنی دینی تعلیم، اپنے دین اسلام کی تعلیم میں سرگرم ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت آسان طریقے سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ یعنی فری آف کاسٹ ہمارے سارے کورسز چاہے آن لائن ہو یا آن سائٹ ہو سب فری آف کاسٹ ہیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ سمرانہ عبدالباسط صاحبہ کو کہ وہ آج کی اس پرنور نشست کا آغاز کریں۔ سمرانہ عبدالباسط صاحبہ، ہمارے بچوں کے نکاح میں تاخیر آخر کیوں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کی اس پرنور مجلس میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ ہماری آج کی نشست جس کا ٹاپک ہے، جس کا نام ہے، جس کا عنوان ہے، ہمارے بچوں کے نکاح میں تاخیر آخر کیوں؟ تو میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں چنا؟ جزاکم اللہ خیر، بہت بہترین سوال کیا آپ نے۔ اصل آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں سے یہ ایک بہت ہی سلگتا ہوا سچ ہے کہ جو ہم میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا ہے، دل میں جانتے ہیں مگر دماغ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ مجھے بہت سارے فون کالز آتے ہیں، بہت سارے گروپ میں حصے دار ہوں، بہت سارے میٹریمونیل سائٹس کا مجھے پتہ ہے، اور الحمدللہ جو نہج پہ ہماری دیگر خواتین جو یہ کام انجام دے رہی ہیں کہ میٹریمونیل گروپس چلا رہی ہیں تاکہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں کہ گھر بیٹھے آسانی سے اچھے دیندار رشتے انہیں مل جائیں، میں ان سب کو پہلے مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب اتنے پیارے پیارے بچیوں کے، ہماری پیاری پیاری بیٹیوں کے رشتے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں گروپس میں، میٹریمونیل سائٹس پہ کتنی سال سے پڑے ہوئے ہیں، اور اب تو آج کل ایک ایسا حال چلا ہے کہ فوٹوز بھی ڈالنے کے لیے نہیں شرما رہے ہیں، بغیر حجاب کے فوٹوز آ جاتے ہیں، بعض وقت میک اپ میں فوٹو آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک
ناسور بن چکا ہے، جس سے دل کو یقیناً تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب جا کر مجھے ایسا لگا کہ لاک ڈاؤن کے چلتے لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ اب کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، اسکولز بند ہے، دفتر بند ہے، کالجز بند ہیں، تو اب لوگ الحمدللہ اپنے بچے، اپنی بچیوں کی، اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے آگے نکلے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آسانی کرے، خیر کا معاملہ کرے، اور ان کے بہترین لائف پارٹنرز انہیں دلاتے، دینی اسلامی مزاج والے۔ پھر آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جی ہاں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جیسا کہ آپ آج کے زمانے میں کرونا وائرس ہی لے لیں، جو وبا عام ہے، سب کو معلوم ہے، کووڈ-19 سے ہم سب جوجھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کریں۔ آمین۔ جیسے کہ یہ بیماری ایسے ہی نہیں لگتی، آپ کو کسی ایسے انسان کے ساتھ ایکسپوز اگر آپ ہوئے، جیسے آپ گھر کے باہر نکل گئے، جسے یہ وائرس لگ گیا تھا، اس سے آپ ایکسپوز ہوئے، یا وہ انسان کسی ایسے انسان کے پاس جا کر آیا تھا، اس سے وائرس اس نے کیچ کر لیا، اور پھر جب آپ گھر کو آ گئے، 1 2 دن 3 دن اچھے تھے، اس کے بعد میں آپ کو ہلکا سا بخار آیا، بخار بھی نہیں تو اگر کھانسی آ گئی، زکام آ گئے، یا پھر لوز موشنز شروع ہو گئے، وامٹنگ شروع ہو گئی، تھوڑا سا ہلکا سا سر کا درد یا جسم کھینچنے لگتا ہے، تو یہ ساری علامتیں جب آپ ایک جگہ جماتے ہیں تو اس کے بعد میں جا کر اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو اللہ نہ کرے کرونا وائرس ہو گیا۔ بالکل اسی ہی طرح ہماری سماج، جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جس طرح کی ہماری پڑھائی ہے، اور ہمارے والدین بھی اس میں ایک بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ پھر جو آج کل کے سوچ کا فرق ہو گیا ہے، اور تبدیلی جتنی تیزی سے ہوتی جا رہی ہے، پھر جو ہمارے درمیان اولاد اور ماں باپ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے، اور والدین کے اور بچوں کے درمیان ایک جنریشن کا گیپ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ وجہ بنتی ہیں۔ اور اس کی ایک سب میں بڑی وجہ جو ہے وہ ڈر ہے۔ آپ نے ڈر کی بات چھیڑی، مگر انہیں کیا بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہ میں جو دیکھ رہی ہوں آج کل کے لڑکا اور لڑکی بہت زیادہ بریو ہیں اور اسٹرانگ ذہنوں کے مالک ہیں۔ جی ہاں، یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، بریو ہے، نڈر بچے ہیں آج کل کے، مگر یہ ڈر جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ ایک الگ قسم کا ڈر ہے، جو کہ اپنے والدین کو جو بچے دیکھتے ہیں جھگڑتے ہوئے، کہ ظاہر سی بات ہے وہ دونوں پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز ہیں، تو اپنے ماں باپ کو بچے جب جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فریکوینٹ وزٹس جو ہوتی ہے پھپھو کی، کبھی پھپھو آ گئی، کبھی خالہ آ گئی، کبھی بڑی بہن آ گئی، اور کبھی گھر میں جو بھابھیاں رہتی ہیں ان کی چاچیوں کو دیکھ لیتے ہیں، نانی کے گھر میں جا کر مامیوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور اپنی خود کے بڑی بہنوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سارے یہ رشتہ داروں کو جب دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا شادی اسے کہتے ہیں، کہ عموماً وہ والد والدہ کو جھگڑتے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ بھابھی اور بھائی کو بعض وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے دیکھتے ہیں، اور بھابھی کے گھر میں دیگر ذمہ داریاں رہتی ہیں، دیگر کام ہے، وہ دیکھ کے یہ ڈر دل میں خود بخود آ جاتا ہے، کتراتے ہیں۔ اور پھر جیسے پھوپھو کی وزٹ آ گئی تو پھوپھو آ کے بیٹھ کے بھابھی کے سامنے اپنی سسرال کی شکایتیں کرتے ہیں کہ بس ہر کے گھر کا طریقہ، ہر کے گھر کے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قوانین الگ ہوتے ہیں، تو بس کوئی آ کے بس اپنے گھر کی شکایت کر دی، کچھ غیبت کر دی، کوئی چغلی کر دیے، اور وہ بات بچیوں کے کچے ذہن ہوتے ہیں، کچے ذہن میں وہ امپرنٹ ہو جاتی ہے بات، کیونکہ کہ آج کل کے دور کے بچیاں ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ خیر ان کی زندگی الگ ہے، ہماری زندگی الگ ہے، ہر کی زندگی کے گزارنے کے طریقے ڈھنگ الگ ہے، اور ہر خاندان کے اپنے اپنے اصول ہیں، طریقے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈر کیسے جائے گا ان میں سے؟
جیسے کہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ فیکٹرز اور بہت سارے کازز ہیں اس کے، وہ ساروں کے چلتے آج لڑکا اور لڑکی بالکل نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنی جلدی شادی کر لیں اور اپنی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی حصہ فریڈم کے نام پہ ختم کر دے رہے ہیں، ڈر کے نام پہ ختم کر دے رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ڈر کیسے جائے گا۔ تو پہلی بات میں والدین سے گزارش کروں گی کہ اپنے جو کمرے کے بات ہوتے ہیں، کمرے کے جو باتیں ہوتے ہیں وہ کمروں میں رکھیں، باہر انہیں نہ لائیں، اور جو اپنے خود کے کلاشز ہیں، میاں بیوی جیسا آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے، جی بات ہاں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر میاں بیوی میں ہوتے ہیں اور یہ ہیلدی ہے، یہ اچھی زندگی گزارنے کا حصہ ہے، ورنہ تو آپ بوریت میں بیٹھے رہیں گے۔ جی تو ہاں، یہ بس ایک نارمل بات ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گی اور وہ پھپھوؤں سے، وہ خالائوں سے، وہ مامیوں سے، چاچیوں سے، خدا را ایسی دل ڈرانے والے قصے اپنے گھروں کے اپنے بچوں کے ساتھ نہ شیئر کریں، بالکل، تاکہ انہیں یہ جو شادی کرنے کے نام سے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ ہم اگر شادی کر کے گئے تو کسی گھر میں کیسا ہوتا ہے۔ تو اپنی بہت ساری ایک عمر کا بہت ہی گہرا حصہ بس فریڈم کے نام پہ گزار دے رہی ہیں، ڈر کے نام پہ گزار دے رہی ہیں۔ بچیاں 35 40 سال کی گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، تو ہم ہی ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ امیج خراب کر دیتے ہیں۔ جی اور ہاں، لڑکے بھی اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے چچائوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماموں کو دیکھتے ہیں، اپنے والد کو دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں سیکھتی ہیں، لڑکے بھی اپنے میل ریلیٹیو سے سیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب بھائی نے شادی کر لی، ذمہ داری بڑھ گئی، اور ماموں نے شادی کر لی، دیکھیے ممانی کیسے ماموں کے اوپر حکم چلا رہی ہے، اب دیکھ لیے چاچا کی تو سر پہ بال نہیں رہے۔ یہ سارے جو کازز ہے جی ہاں۔ یہ ہے آج کل کی شادی کے تاخیر کے، اور آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور بہت سارے کازز ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، تو آپ والدین کو کیا بولنا چاہیں گی تربیت کے بارے میں؟ تربیت بہت ضروری ہے۔ اب عموماً آپ یہ لے لیں کہ ہر ماں باپ اپنی بیسٹ لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کی تربیت کے سلسلے میں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا جب ایک بچہ 7 سال کا ہوتا ہے جی یا بچی ہاں، 7 سال کی ہوتی ہے تو اسلامی معاشرے میں اسے کیا حکم دیا جاتا ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ 7 سال کے بچوں کو، نماز کا حکم دیتے ہیں۔ جی ہاں، نماز کے لیے انہیں کھڑاتے ہیں، نماز کیا انہیں حکم دیتے ہیں، انہیں عادت لگاتے ہیں، جی اور ہاں، 10 سال کے جب ہو گئے ہیں یہ نہیں اگر نماز ادا کریں تو انہیں مارنے کے حکام ہیں۔ جی ہاں، اور پھر 7 سال میں ایک چیز اور کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کے بستر الگ کر دو۔ بالکل، یہاں دیکھیے آپ ایک تربیت کا بہت ہی شاندار نقطہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں ایک تو نماز کے لیے انہیں اٹھانا ہے، جی ہاں، اور 10 سال کی عمر میں ان کے ساتھ سختی برتنی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو دوسری بات میں نے کہی کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ یہاں پہ پہلی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑیں گے، دل پاک ہوگا، آپ کی زبان پاک ہوگی، آپ کا لباس پاک ہوگا، آپ پورے یکسو ہوں گے، آپ پورے فوکسڈ ہوں گے، جی ہاں، اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے آپ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور رب سے ملاقات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، بالکل، بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لایا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز آپ جب دیکھیں کہ بستر الگ کرنے سے مراد یہاں پہ اسے شرم حیا سکھائی جا رہی ہے، تربیت سکھائی جا رہی ہے۔ اگر بالکل، بہن بھی ہے تو ایک بستر پہ نہ سوئے، بہن بھائی بھی ہے تو ایک بستر پہ نہ نہ سوئے، سوئیں، کیونکہ یہاں سے کیا ہے ان کے اندر ہو نہ ہو کچھ ایسی فیلنگز اور جو جسم کے پوشیدہ حصے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہیں ان کی تمیز ہونے لگتی ہے یہ 7 سال میں۔ جی، تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے بستریں الگ کرنے الگ کا کریں۔ حکم ہے۔ پھر تو جو بچے 7 سال کی عمر کراس کر لیے تو اب ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔
جی، ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی۔ بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے نفسیاتی ماہرین، سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ اور بہت سارے سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، دیکھیے پھر واپس ہم لوگ اسلام کی طرف ہی آ رہے ہیں اور سائنس بھی اسلام کی طرف ہی آ رہی ہے۔ 7 سال کی عمر میں برین میں وہ ساری ڈیولپمنٹ بچوں کی ہو چکی ہوتی ہے جو جی ہاں، انہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ راستہ چنتے ہیں۔ دیکھیے عموماً 7 سال کی عمر کے بعد میں ہی بچوں کو تھوڑا شعور آتا ہے، جھوٹ بولنے لگتے ہیں بالکل، اور خیانت کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں۔ اللہ نہ کرے یہ بچے کوئی غیر غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ پھر چلیے 7 سال کی عمر تو بہت سونے پار کر لی، مگر ان کی تربیت کیسے کریں؟ 7 سال کی عمر پار ہو گئی، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اٹس نیور لیٹ۔ تو اب آپ کو جو کرنا تھا 7 سال کی عمر تک، اب آپ وہ کریں۔ پہلے جب آپ کو کیا کرنا تھا، آپ پہلے آپ کے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کریں۔ ہمارے گھروں میں جو انڈین کلچر میں ہوتا ہے کہ بیٹیاں کیونکہ پڑھائی ہوتی ہے، دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے، جی تو ہاں، انہیں پکوان، صفائی، یہ ہر چیز سکھاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں، لڑکوں کو سکھائے نہیں، لڑکے کما کر لا کر دیں گے تو انہیں بس بٹھا کے کھلانا یہ جی سکھاتے ہاں، ہیں، مگر یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ یوں کیے بچوں کے ساتھ کہ دیکھو بیٹے میں ہنڈی بنا رہی ہوں، آپ ساتھ میں یہ 4 پلیٹیں ہیں دھو دیں، اور دیکھیے بیٹے ذرا میں یہاں پہ وائپ کر دے رہی ہوں، آپ تھوڑی کمرے کی ڈسٹنگ کر دیں، بیٹے میں ذرا جھاڑوں کو پانی ڈال رہی ہوں، آپ مجھے وہ پائپ تھما دیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آپ کے بچوں کے دل پہ راج کریں، ان کے دل جیتیں اور ان کو اپنے ساتھ لیں، اپنے ساتھ جوڑیں۔ جی، بیٹے دیکھیے ڈیڈی کا شوز پڑا ہوا ہے، ضروری نہیں آپ کی بیٹی ہمیشہ شوز پالش کرے، کبھی آپ کے بیٹے کو بھی کراتے، کبھی نہیں آپ کو عادت دلانی ہے۔ بیٹے دیکھیے آپ کی بیڈ شیٹ ہے، آپ کی بیڈ شیٹ اٹھنے سے پہلے آپ اس کو ٹھیک کر لیں، آپ کی جو کمفرٹر ہے آپ اچھی طریقے سے تیار کر لیں، اور آپ کا واش روم صاف رکھیں، آپ کی الماری صاف رکھیں۔ خدا را اپنے بچوں میں فرق نہ کریں اور لڑکے کو بھی وہ ساری چیزیں سکھائے جو آپ نے لڑکی کو سکھانی ہے۔ لڑکے کو بالکل سکھائے کہ پیاز کیسے کاٹنا ہے۔ ہماری خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیشہ یہ کہنا نہیں نہیں برکت چلی جاتی گھر کی، بچہ ہاتھ میں اگر جھاڑو پکڑ لیا برکت چلے جاتی، بچہ اگر چلے کرنے چلے گیا تو برکت چلے جاتی، بچہ اگر کوئی گھر کا کام کرا تو برکت چلے جاتی۔ کیوں ہاتھ میں پیسے پکڑنے کی مشین ہے، برکت بالکل کیوں نہیں، نہیں جاتی؟ بلکہ تو احادیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے جی ہاں، اور بہترین کام انجام دیتے تھے۔ آپ کے اگر جوتے پھٹ گئے ہیں تو آپ اسے سی لیتے ہیں، اور آپ کے گھر کی آپ صفائی کر لیتے ہیں، آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ مدد کرتے ہیں، جیسا آٹا گوندنے میں، دودھ دھونے میں۔ پہلے تو آج کل سسٹم ہے جو دودھ کی پیکٹیں گھر آ جاتی ہے، دودھ والے آ کے ڈال دیتے ہیں، پہلے تو کیا تھا، بکریاں گائیں بندھی ہوئی رہتی ہیں، اس کا دودھ دھو لیتے اپنے گھر کے کام کاج میں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہمیں اسوۃ الحسنہ ماننا ہے، انہیں ہم اپنا رول ماڈل نہیں مان کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں کرانے سے برکت چلے جاتی۔ آپ کی بچیوں کو بھی لیں آپ کے گھر کے دیگر کاموں میں، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ لیں، تاکہ آپ کے یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے آسانی سے گزر جائے اور آپ کے بچے آپ کو جانیں۔ اصل اس میں کیا ہو رہا ہے مانو، آپ کو جب دیکھیں گے کہ ہماری امی ایسے کرتی ہے، ہمارے ابو ایسے کرتے ہیں، جی ہاں، ان کے دل میں خود بخود یہ آ جائے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بالکل، اور یہی چیز پھر وہ ایک نئے جنریشن کو اپنے بچوں کو سکھائیں گے جی ہاں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ایک بہت یہاں پر اہم روڑا بن رہا ہے کہ اکثر لڑکا لڑکیوں کو شادی سے نفرت آ رہی ہے، وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ روڑا کیا ہو سکتا ہے؟ مین چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے گولز، ہمارا مین گول، ہمارا ایم جی ہاں، کیا ہے، وہ ہمیں ڈیفائن کرنا بہت لازم ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مین ایم زندگی میں کیا ہے، بالکل، اور ایک
آسان جملے میں اس کو سمجھاتی ہوں آپ کو کہ ہمیں جانا ہے چار مینار کو، لی ہم نے کیب، سواری، آٹو، یا ہم ہمارے ڈرائیور کو کہہ دیے کہ چار مینار جانا ہے، مگر اصل جانا تھا چار مینار، لیے سواری شمش آباد کی۔ یہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماں کو بچپنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پڑھائی ہے، اسے شادی کر کے اس کے گھر چلے جانا ہے، اتنی زیادہ پڑھائی نہیں پڑھانا ہے، جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ دیں۔ پھر جیسے بچیاں انٹر میں آ جاتی ہے، 10th میں آ جاتی ہے، انہیں خواہش لگتی ہے کہ پڑھنے کی، کیونکہ کہ دوسرے جب کزنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بچیاں بھی پڑھنے میں جانا چاہتی ہے، بالکل تو وہ آگے کی پڑھائی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہاں پہ جو لڑکے ہیں، وہ والد کیا سوچتے ہیں کہ میرا لڑکا ڈاکٹر بنے، میرا لڑکا انجینئر بنے، میرا لڑکا پائلٹ بنے، مگر لڑکے کا خواب کیا رہتا ہے کہ فیملی بزنس جوائن کر لوں، یا ہے سو میں MBA کر لوں، یا میں دوسری کچھ ایسا کام کر لوں۔ اس کا انٹرسٹ انجینئرنگ اور ڈاکٹر میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کہ آج کل لوگوں کو یہ آ گیا ہے، بچوں کو دماغ میں، کہ کتنے ڈاکٹرس، کتنے انجینئرس، ایک پاپ کارن کی مشین کی طرح جیسے کھلیاں پھٹتی ہیں ویسی طریقے سے گلی گلی ڈاکٹر ہے اور گلی گلی انجینئر ہے۔ تو بچے چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور کریئر کا آپشن چوز کریں، جو ایزی انکم بچے چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں بچیوں کو بھی کہوں گی، جیسے یہ بچیاں انٹر پار کر دیتی ہیں نا، یہاں پہ بیٹھ کے انہیں ایک دماغ میں کیڑا کاٹ جاتا ہے، کیوں نہ ہم بھی فائنینشلی فری رہیں، ہمیں بھی فائنینشیل فریڈم کیوں نہیں ملے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بری سوچ ہے۔ تو یقیناً آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گول بچوں کو ہی سیٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ کیوں نہ ہم مسلمان ہمارا گول جنت بنا لیں؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے کہ کیوں نہ ہم مسلمان اپنا گول جنت بنا لیں، اور اگر ہم سب اپنا گول جنت بنا لیں تو دنیا کتنی حسین ہوتی ہے، کیونکہ کہ بالکل آخری پوائنٹ ہمارا ڈیسٹینیشن، جیسے میں نے آپ کو بھی چار مینار بتایا تھا، شمش آباد بتایا تھا، آخری جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، جو آخری ہمارا سٹاپ ہے، وہ ہمارا خبر ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ہی یہ فیصلے ہوں گے جنت کے، جہنم کے۔ جی ہاں، تو کیوں نہ ہماری جب گول سیٹنگ کریں تو ہم مین ایم رکھیں کہ دنیا میں ہم کیا بھی کر لیں، اس طریقے سے کریں کہ ہمارا مین جو گول ہے وہ جنت پہ ہی جا کے رکے۔ رک کے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا فائنینشیل فریڈم بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے آج کل کی شادیوں میں؟ فائنینشیل فریڈم کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ کہوں تو فائنینشیل فریڈم جو ہے، آپ دل میں آپ کے یہ بات کا ایمان رکھ لیں کہ رزق آپ کا جتنا لکھا ہوا ہے اس سے ایک دانہ بھی بڑھ کے آپ دنیا میں کھانے والی نہیں۔ بالکل جس رات آپ کی خبر میں ہے اس رات آپ دنیا میں نہیں سو سکتے، یہ ہمارا ایمان بنا لیں۔ بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیں، سب میں پہلی بات۔ فائنینشیل فریڈم جو ہے، بس بچیوں کا کیا ہے آج کل کہ میں بہت اچھے کپڑے پہنوں، میں بہت اچھا میک اپ کروں، بالکل مجھے میرے پاس ساری برانڈڈ پرسز، میک اپ، جوتے، چپلیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور میرا لائف اسٹائل بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اگر جی آپ کی پاکٹ اتنا اجازت دے رہی ہے، آپ کے والدین کی انکم اتنا اجازت دے رہی ہے، تو آپ شوق سے کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہے، نہ اسلام نے روکا ہے۔ مگر اس کو بیس بنا لینا کہ اگر والدین یہ ضروریات نہیں پوری کر پا رہے ہیں تو اس کے چلتے یہ ساری بیکار کی چیزوں کے لیے جو بچیاں فائنینشیل فریڈم کے نام پہ جابس جوائن کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس میں کتنے زیادہ خدشے ہیں۔ بالکل پہلے آپ کو ایک بچی جو جاب کر رہی ہے اس کے لیے رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جاب کرنے والی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تاکہ پھر مزید اسے گھر میں لائے، اور دونوں کو پھر یہاں سے لڑکا جائے جاب پہ، یہاں سے لڑکی جائے جاب پہ۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ پیسے ہی ہے۔ نہ لڑکے کے زندگی میں خوشی ہے، نہ لڑکی کی زندگی میں خوشی ہے، میاں بیوی میں یہی ٹکراؤ چلتا ہے، تم اتنا کماتے، میں اتنا اتنا کماتے۔ کماتی ہوں۔
ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ لڑکی اپنا رزق خود لاتی ہے، تو یہ دونوں کا مل کے برکت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ رزق لڑکی خود اپنا لے کے آتی ہے۔ پیٹ میں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، چند منٹ پہلے، چند مہینوں پہلے کون ہے جو ماں کے سینوں میں دودھ ڈال دیتا ہے؟ پیدا ہونے والی اولاد بھی اپنا رزق خود لے کے آتی ہے۔ تو ہم تو پھر اتنے بڑے ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ پیٹ میں پہنچانے والا ہے، پیٹ سے نکلتے ہی باہر پہنچانے والا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد بھی رزق وہی دے گا، کیوں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں؟ جو لڑکی آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے، اور پھر یہ دونوں کا رزق جب مل جاتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ مگر آج کل لڑکیاں بھی لڑکوں میں اپنا فائنانشیل فریڈم ڈھونڈتی ہیں، تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، فائنانشیل فریڈم، جیسا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، لڑکوں کے تعلق سے بھی لڑکیاں، جیسے کہ کوئی رشتہ آ گیا، پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انکم کتنا ہے۔ وہ لڑکیاں یہ بہت زیادہ دیکھتی ہیں، اور والدین بھی اس میں کوئی کم نہیں ہے حصے دار۔ والدین بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مہینے میں کما کتنا لیتا ہے، سال میں کما کتنا لیتا ہے، یہ طریقے سے اندازہ لگاتے ہیں۔ جبکہ بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی شادی جب اس خاتون سے ہوئی تھی، یعنی آپ کی امی سے ہوئی تھی، تو آپ کے والد کتنا کماتے تھے۔ آپ کا وہ دن یاد کر لے جب آپ نے پہلے، ہر والد یہ بات کو ذہن میں لا لیں کہ آپ نے جب پہلے اپنے سسر کو فیس کیا تھا، تو آپ کی نروسنس کا، آپ کی ہیبت کا کیا اندازہ تھا؟ کیا آپ بھی اتنا ہی کماتے تھے جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج جو لڑکا ہے وہ اتنا کما کے دے؟ آپ کو بنتے بنتے عرصے بیت گئے، سال بیت گئے، صدیاں بیت گئی، آپ ایک پوزیشن پہ آئے ہیں، آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں تو آپ کو داماد ہونا ہے 22 سال کا، 24 سال کا، مگر آپ کو اس کے اندر قابلیت اتنی ہونی چاہیے کہ آسانی سے لاکھوں کروڑوں میں کھیلے اور لاکھوں کروڑوں کما لیے۔ یہ پاپا کے پریوں کا جملہ ہے، بالکل، جو کہ بالکل ہونے والی چیز نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اس پر آپ سے ابھی ایک بات کرتی چلوں میں، کہ جب ہم لڑکے کی فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہیں لڑکی کے والدین ہونے پہ، تو پہلے میں نے کیا کہا، سسر جو داماد میں کوالٹی ڈھونڈ رہا ہے انکم کی، جو لڑکیوں کے وجہ سے، تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ جی اور ہاں، پھر جب لڑکے آ کے کہتے ہیں اپنے والدین سے کہ امی میرے سارے دوستوں کی شادی ہو گئی ہے، میری بھی شادی کرائیں، تو بالکل، ماں اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ شادی ہونے نہیں دیتے۔ اس کی بھی ایک وجوہات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی فائنانس ہی آتا ہے، کہ پہلے اپنے پیروں پہ خود ٹھہرو۔ جی ہاں، پہلے اپنے پیروں پہ ٹھہرو بولے تو اب تو آپ کے پیروں پہ نہیں ٹھہرا ہوا ہے آپ کا بچہ، نہ آپ کے خاندان کے کسی اور کے پیروں پہ ٹھہرا یہ ہے۔ تو بہت ہی ایک سینس لیس جملہ بن یہ گیا۔ ایک جھوٹ بھی ہے کہ خود کے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، 20-22 سال کا ہو چکا ہے، تو اب بھی کس کے پیروں پہ کھڑے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ جملہ ادا کر کے والدین کیا کر رہے ہیں، اپنے خود کی خبر کھود لے رہے ہیں۔ بالکل، میرا جملہ بہت سخت ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب آپ کی بہو آپ کے گھر میں آئی نہیں، آپ نے آپ کی زندگی سے آپ کی اولاد کو الگ کرنے کا کام پہلے ہی شروع کر دیا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ آپ نے آپ کی خبر خود ہی کھود لی۔ اب تک آپ بچے کو کھلا رہے تھے، اب تک آپ بچے کی فیس بھر رہے تھے، آپ بچے کو پڑھا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے کو رکھ رہے تھے، ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ یوں ہی جب شادی کا خیال آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، خود اپنے پیروں پہ کھڑو۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں، اسے اپنے گھر سے، اپنے جسم سے، اپنی جائیداد سے، اپنی ذہنیت سے اور اپنے فائنینشیل پوزیشن سے الگ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا غلط۔ مائیں بعد میں روتی ہیں، والد بعد میں روتے ہیں، بالکل، کیونکہ یہ پیسہ کرائٹیریا نہیں ہے شادی کا۔ نہ آپ کو سنت میں ملے گا، نہ آپ کو احادیث میں ملے گا، نہ آپ کو قرآن کی روشنی میں ملے گا۔
یہ تو شادی سے پہلے آپ کے بچوں کے دلوں میں زہر خود گھول رہے ہیں. اب آئے بعد میں بہو، پھر وہ لڑکا کیا کہے گا؟ میچ لایا اس کو، میچ رکھا اس کو، میرے پیسوں سے ہی ہوئی شادی، میں نے ہی کمایا ہر چیز. پھر آپ کیا کہنے لگتے ہیں؟ اماں دیکھو بیوی کا غلام ہو گیا، جور کا غلام ہو گیا، بچی آئی، اماں کیسی تربیت کری کی، الگ ہو گئے، ہٹ گئے، اماں ایسا نہیں سمجھے تھے، بہو ہے کی، سانپ ہے کی، سرانے کا سانپ ہے. یہ سارے جملے پھر ہمارے منہ سے ہی ادا ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے فائنانس کو نہ لڑکی کی شادی میں ارشن بنے، نہ لڑکے کی شادی میں ارشن بنے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا ہے. بالکل. پھر ایسی کیا کوالٹیز ہیں جس کو دیکھ کر ہم کسی کے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال. کوالٹیز رہنا بہت ضروری ہے، اور دیکھنا بھی بہت ضروری ہے رشتہ بھیجتے وقت، مگر ساری کوالٹیز کو یہاں پہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا. بالکل. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عموماً شادی کن چیزوں کی بنا پہ کی جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت سے نکاح، یہاں پہ بھی دیکھیے عورت ہی آئی، لڑکا نہیں آیا. ایک عورت سے نکاح 4 چیزوں کے بل پہ کیا جاتا ہے. ولی مالہا، پہلے اس کے مال کو دیکھا جائے گا. پھر ولی جمالہا، اس کے حسن یعنی اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی. اور پھر ولی حسبہا، اس کے خاندان کو، قبیلے کو. اور پھر ولی دینہا، اس کے دین کو. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے آدم کے بیٹے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، مٹھی پڑے بولتے نا، مٹھی آئے تیرے ہاتھ میں، کہ اگر تو نے دین کو ترجیح نہیں دے کے یہ ساری چیزوں کو ترجیح دی. تو کھلی بات یہ ہو گئی ہے کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بیوٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، جی، اور حسب نسب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کا طریقہ ہے. بالکل. جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اب تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر دیکھنا کیا چیز ہے؟ دینداری. بالکل. اگر یہ چاروں مل جائے تو؟ اگر یہ چاروں مل جائے تو پھر سونے پہ سہاگا، کیا کہیں. بہت بہترین بات ہے، اسلام نے نہیں روکا. مالدار ہو بہت اچھی بات ہے، خوبصورت ہو بہت اچھی بات ہے، اور پھر اچھا حسب نسب ہو بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ دینداری بھی ہو بہت اچھی بات ہے. دینداری پہلے ہونی چاہیے. مگر ایک جملہ ادا کرتی چلوں کہ نتھنگ از پرفیکٹ. بالکل. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. تو یہ ساری چیزیں مل گئی، اچھی بات ہے. اس میں سے 2 ملتے ہیں، 2 نہیں ملتے، اچھی بات ہے. اس میں سے 3 نہیں ملتے، 1 ہی ملتا ہے، دینداری، بہترین سے بہترین بات ہے. آپ خالی دینداری کو چن کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا اس کے بعد میں کیا آئے گا. آپ کی نسلیں بن جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی. آپ وہ جو خیر و برکت کا جو سلسلہ ہے، جو اللہ کی رحمت کا سلسلہ ہے، آپ کے گھر میں ایسے نازل ہوگا. آپ کا گھر، میں یقین میں ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کا گھر جنت کا باغیچہ بن جائے گا انشاءاللہ. اب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں صرف دینداری کو ترجیح دینا ہے پہلے، اور یہ باقی چیزیں بعد میں آئیں گی. جی ہاں. میرا ایک سوال آپ سے بایو ڈیٹاز کے حوالے ہے، جسے اسم نویسی بھی کہتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزوں میں ایک نئی چیز بھی ایڈ ہوئی ہے. دیندار لوگوں کو بہت پسند کر رہے ہیں الحمدللہ. 9 درگاہ بھی مینشن کر رہے ہیں، داڑھی پسند بھی کی جا رہی ہے، مگر یہ تو دین کا کچھ حصہ ہے، پورا دین تو نہیں ہے نا. بہترین بات کی آپ نے کہ آج کل دینداری کو بہت ترجیح دے رہے ہیں. بالکل. مگر اگر میں اپنی بات کہوں آپ سے، جو میرا قیاس ہے، صحیح ہو سکتا بھی ہے، نہیں ہو سکتا ہے، جو میں نے عام دیکھا ہے، بالکل. دینداری کا مطلب ہمارے یہاں پہ صرف داڑھی ہو گیا ہے، اور عورت کے لیے صرف برقع پردہ ہو گیا ہے. بالکل. اور دیندار ہم کس کو کہتے ہیں؟ 5 وقت اگر کوئی نماز ادا کر لے وہ دیندار ہے. ہمارے نظر میں دیندار وہ شخص ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، چہرے پہ تھوڑی داڑھی ہے ہلکی، پتہ نہیں ہے کیسی ہے، اور پھر ہے سو
عورت کے پاس برقع ہے، بس اس کے علاوہ دینداری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل معنوں میں دینداری یہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، کچھ حصہ ہے، مگر اصل دین یہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ بات پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں جو اسم نویسی آپ نے کہی، اس میں ایک جگہ جہاں پہ کوالیفیکیشن آتی ہے وہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ ڈگری ہے، پہلے آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کے خاندان والے ہیں، مشاطہ ہے یا کوئی میٹریمونیل سائٹ ہے یا کوئی میٹریمونیل آفس ہے، وہاں پہ آپ جا کے کہتے ہیں ہمیں دیندار گھرانہ چاہیے، دیندار لڑکی چاہیے. مگر جہاں وہاں پہ کوالیفیکیشن کی جگہ عالمہ، حافظہ، فضیلت کیا ہے اور یا حفظ کیا ہے، کچھ بھی ایسا آتا ہے تو پہلے ہی جھٹکے میں یہ رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت کڑوا سچ ہے. اللہ اکبر، ایسا کیوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہاں پہ عالمہ آتا ہے، جہاں پہ بچی نے حفظ کیا ہے آتا ہے. آپ دیندار پوچھ لیے تھے؟ بالکل. دیندار پوچھ کے آپ کوالیفیکیشن کی جگہ پہ ڈگری دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل. کوئی ماسٹرز کی ڈگری دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایم فل دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ ایم فل کی جگہ بچی 18 سال کی ہونا ہے. یہ تو ناممکن ہے. جی ہاں، بالکل ناممکن ہے. آپ چاہتے ہیں کچھ ڈگریز رہے بچی کے پاس مگر اس کی ایج رہے 18 سال کی. اور پھر جیسے ڈگریز بڑھتی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے عمر بھی بڑھتی جاتی ہیں. بالکل. آپ نے پہلے کیا کہا؟ دیندار چاہیے. پھر آپ دیندار کی جگہ آپ دیندار نہیں دیکھنا چاہ رہی، وہاں پہ ڈگریاں دیکھنی چاہ رہی ہیں. سب میں بڑی غلط فہمی ہے ہماری، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیندار رشتے ملے مگر دیندار رشتے ہمیں خود نہیں پسند ہوتے. نعوذ باللہ. یہ سماج کا بہت بڑا سچ ہے. اور جہاں پہ عالمہ کا نام آتا ہے، حافظہ کا نام آتا ہے، دینی ادارے سے جڑی ہوئی بچی کا نام آتا ہے، پہلی ہی نظر میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. بھلا عالمہ کا رشتہ ریجیکٹ کیسے ہوگا؟ عالمہ کا رشتہ ریجیکٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کہ ہمارے سو کالڈ آج کل کے جو کلچر ہے، جو سوسائٹی ہماری سماج ہے، اس میں ایک غلط فہمی پھیل چکی ہے. اور یہ غلط فہمی پھیلانے والے ہم ہی دیندار لوگ ہیں کہ صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی دینی تعلیم نہیں کی اور ہر بات پہ فتویٰ نکالنا بہت اچھی طریقے سے سکھا دیا ہے. ہر بات پہ شریعت میں یہ ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں بہت ضروری ہے. شریعت کی ہر معاملات ایک خواتین اور ایک مرد کو اس کا مکمل جو تعلیم ہے حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مگر آپ کو آج کل کیا چل رہا ہے، جو چیز سمجھ میں آئی وہ شریعت پہ نہیں ہوتے بھی آ جا رہی ہے. فتویٰ شاپنگ ہو رہی ہے. اور جو شریعت میں ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چلتا. شاید آپ میرا جملہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، شریعت میں ظاہر سی بات ہے کہ پردہ ہے دیوروں سے. جب ایک لڑکی کی شادی ہو کے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ جیٹ اور دیور کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حدیث ہے الحم والموت، کہ دیور موت ہے. تو اب آپ کو حد الوسع کوشش کرنا ہے. اور میں تو کوشش نہیں، میں تو یہ کہوں گی کہ آپ برابر ایسی ہی کریں کہ بالکل آپ کے دیور کے سامنے کبھی بھی نکلنے کی کوشش نہ کریں. اب دیور بھی ہو سکتا، جیٹ بھی ہو سکتا، ہمارے شوہر کے چچیرے بھائی ہیں، شوہر کے پھپھیرے بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، ممیرے بھائی ہیں، اور جو اور کزنس ہیں، یہ سارے آپ کے نان محرم ہی ہیں. آپ ان کے سامنے کبھی نہیں نکل سکتی، حتیٰ ہی نہیں نکل سکتی. تو اس سے ہماری لڑکیوں نے جو دیندار ہے انہوں نے کیا بتا دیا کہ دیکھو شادی کے بعد میں دیوروں کے سامنے، جیٹوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے نکلنا نہیں ہے. تو لہٰذا کہ جو آ کے گئے تو آپ باہر سے پارسل لا لو، کھلا لو، پلا لو، بھجا دو، پھر جو بھی ہے وہ میں سمجھ لیتی ہوں، ٹھیک کر لیتی ہوں. یہ میری بہن، زندگی اس طرح نہیں چلتی. تو پھر ایک عورت کیا کرے؟ اسے تو شریعت کو بھی ماننا ہے نا. الحم تو والموت ہی ہے. جی ہاں، الحم والموت، دیور موت ہے، صحیح بات ہے.
دیکھیے ایک مزاج ہے، پہلے آپ کو کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتی ہوں کہ کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ نہیں، مگر بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں تو اتنا پتہ نہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں، مجھے ہوگا تو یا نہیں؟ نہیں لگتا ہے۔ جی ہاں، تو ہم نے ایک غلط فہمی خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر لی۔ جوائنٹ فیملی یعنی ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ، ساس سسر، ننند دیور، یہ سب کو ملا کر ایک جوائنٹ فیملی بنتی ہے۔ تو اب جب ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، گھر میں والدین ہیں، تو اب آپ مجھے کہیں یہ والدین کہاں جائیں؟ کہاں جائے؟ لڑکا لڑکی کو تو الگ رہنا ہے، بالکل۔ تو پھر یہ والدین کہاں جائیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو 50 کے قریب ہو گئے ہیں، بالکل، تو پھر یہ کہاں جائیں؟ کہاں جائے؟ تو میں آپ کو کہوں یہ کہاں جائیں، تو انہیں آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دینا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ میں مذاق کر رہی تھی، کہیں آپ سب یہ سن کے انہیں اولڈ ایج ہوم میں نہ بالکل بھی پہنچا نہیں، دیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں بالکل نہیں، یہ ہمارا نہ کلچر ہے، نہ ہماری شریعت ہے، نہ ہمارا بالکل اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ قطعی اجازت نہیں دیتا، اس کی تربیت نہیں دیتا۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں ہے، مگر اس کا ایک کانسیپٹ ہے۔ بالکل۔ خدارہ پلیز آپ کانسیپٹ سمجھا دیں۔ جی ہاں، اس کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں بہت اچھی طریقے سے دینی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، بالکل۔ اور پھر دینی تعلیم میں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جو ہمارے ساس سسر ہے ان کی خدمت ہمارے پہ لازم نہیں ہے۔ آپ کون سی بھی دینی بہن کو اٹھا کے پوچھ لے کہ آپ کے اوپر آپ کے ساس سسر کی خدمت لازم ہے، وہ یہی کہیں گی کہ شریعت میں تو نہیں۔ بالکل۔ پھر کیا شریعت میں نندوں کی خدمت، دیوروں کی خدمت لازم ہے؟ نہیں۔ تو آپ بالکل یہ کہیں گی کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا طریقہ اس طریقے سے نہیں سیکھا جس طریقے سے سیکھنے کا حق ہے۔ جی پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ والدینی احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن احسان سلوک۔ کرو، حسن سلوک کرو، وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور آگے آگے لسٹ ہے۔ تو ذی القربیٰ کون ہے؟ آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بھی ہو سکتے، آپ کی بہن بھی ہو سکتے، شادی کے بعد میں آپ کے شوہر بھی ہو سکتے، اور آپ کے شوہر کی والدہ آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ لگتی ہے، برابر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، ہمارے سو کال کلچر میں اسے ساس کہتے ہیں، جی ہاں۔ اور بہت سارے اچھے جملے بھی بنا کے رکھے ہیں، بہت سارے اچھے محاورے بھی ہم نے بنا کے رکھے ہیں کہ ساس گلے کی پھانس، نند گلے کا گند۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہماری پھوپھوئیں، خالائیں، چاچیاں، مامیاں جو گھروں میں آتی ہیں، یہ چیز سکھا کے جاتی ہے۔ یہ ڈر جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، بالکل۔ یہ ڈر جب بچیوں میں آ جاتا ہے وہ اچھی زندگیاں نہیں نبھا پاتی۔ اس طریقے کے جملے نہیں ادا کرنے چاہیے۔ میں واپس آتی ہوں قرآن پہ، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کو آپ اچھا سلوک کرنا ہے، تو رشتہ دار آپ کے شوہر کے ماں باپ بھی ہوئے، بالکل۔ رشتہ دار آپ کے شوہر کے بھائی بہن بھی ہوئے، جی ہاں۔ رشتہ دار آپ کی شوہر کی بھابھی بھی ہوئی۔ تو یہ سارے ہمارے رشتے ہیں، اس سے ہماری عزت ہے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ بے شک۔ مگر اس سے کس کو سکون نہیں ملتا؟ جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ تو سسٹم ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو وہی کانسیپٹ انشاءاللہ اگر آپ سمجھیں گے تو میں کلیئر کروں گی۔ دوسری جگہ آئے ہیں کہ احادیث میں اس کی کیا روشنی مل سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ایٹ القرآن و حیاتی جو آپ دیکھ رہی ہیں، آپ جس پہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، الحمدللہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے کہ القرآن و حیاتی TMRC۔ TMRC کا مطلب یہ ہے طائفہ منصورہ ریسرچ سینٹر۔ اس میں ریسرچ کی جاتی ہے، بالکل۔ اس میں ہم خود ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ
بات کہاں سے آئی ہے، کیا یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی کتنی حیثیت ہے، کتنی اہمیت ہے، یہ ہماری پرسنل ریسرچ ہے. اور جب آپ احادیث کھول کے دیکھیں گے آپ کو اس کا حوالہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو بہت ہی گہری بات اور بہت ہی حدیث کی دلیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ کو جیسا پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہمارے واسطے ایک نمونہ بنا کے رکھی ہے، بالکل. اور آپ نے ہماری پوری زندگی میں آپ نے رہنمائی کی ہے ہماری، جی ہاں. کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، شادیاں کیسے کریں، میتیں کیسے کریں، بچوں کی ولادت ہوئی تو کیا کریں، حیض میں کیا کریں، نفاس میں کیا کریں، نماز کیسے ادا کریں، قرآن کیسے پڑھیں، اور دیگر ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں، حقوق العباد جو ہیں وہ کیسے ادا کریں، حقوق اللہ کیسے، حقوق اللہ کیسے ہے وہ کیسے ادا کریں. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی. تو سوچیے آپ، اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے نہیں سکھائی، بالکل سکھائی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ساری حدیثیں سارے لوگوں تک پہنچے ضروری نہیں ہیں، تو بہت سارے ائمہ اکرام تک بھی نہیں پہنچی. جیسا کہ ائمہ اربعہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو یہ سارے جو امام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحم کرم کرے کہ جو حدیث امام شافعی کے پاس پہنچ گئی تھی وہ امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں پہنچی، جو ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گئی تھی ضروری نہیں کہ وہ امام مالک کے پاس پہنچ جائے. تو آج جیسے ہمارے پاس پہنچ جا رہی ہے، دیکھیے سوشل میڈیا کا ایسا زمانہ ہے کہ ایک کلک پہ آپ کو حدیث مل جا رہی ہے، اور وہاں پہ کیا تھا، ہر چیز نوٹ کرنا ہوتا تھا اور میلوں میل سفر کرنا ہوتا تھا جب جا کے آپ کو ایک حدیث ملتی تھی. آپ کو جا کے ایک بڑے عالم سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، ایک تابعی سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، جب جا کے آپ کو ایک حدیث ملتی تھی. اور آج تو اپنے فنگر ٹپس پہ، اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اتنی ہی بے دردی سے ہم ان حدیثوں کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل. حدیث کا علم میں پوری بہنوں کو دعوت دیتی ہوں کہ لے، کہ یہ ایک بہت گہرا علم ہے اور بہت ضروری ہے. قرآن اور حدیث کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کل کے معاشرے میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسا ہی جملہ بیان کیا تھا کہ اگر قرآن جسم ہے تو اس کی روح حدیث ہے. جی ہاں، بہترین طریقے کا جملہ ہے یہ. قرآن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح ہے. بالکل، آپ روح کے بغیر جسم کا کوئی تصور نہیں ہے. تو آپ نہیں، خالی قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ کو حدیث کے حوالے بھی اس کے ساتھ لینے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل کہ جب قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے مگر نماز کا طریقہ نہیں آیا، نماز کا وقت نہیں آیا، تو ویسے جب ہم حدیث میں جا کر دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز کا طریقہ بتایا ہے، نماز کا وقت بتایا ہے، نماز میں کیا رکعتیں بتائی ہیں. جی ہاں، نماز کی رکعتیں بتائی ہیں، نماز میں کیا کیا ادا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر فیلڈ میں رہنمائی کی ہے. بالکل. اور پھر کیونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جیسا کہ آپ پیٹ میں بھی تھے ابھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. جی ہاں. اور آپ کی والدہ، آپ 6 سال کی عمر کے تھے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. مگر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رضائی ماؤں سے ملتے تھے، تو یہ رضائی ماں یعنی جن کا دودھ آپ نے پیا، تو جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، تو آپ بچھ بچھ جاتے تھے. اپنا جو کمبل ہے آپ ان کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. آپ اس طریقے سے آپ ان لوگوں کو عزت دیتے تھے، احترام دیتے تھے، ان لوگوں کے واسطے بچھ بچھ جاتے تھے. تو اور قرآن میں بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بہترین احسان کا درجہ جو ہے نا، بہترین درجہ ہے، اس کا کوئی لیول نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی آپ کے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ویسے ہی آپ کی والدین بھی آپ کی جب 6 سال کی عمر کی تھی فوت ہو گئی. آپ نے آپ کی رضائی ماؤں کے ساتھ بہت ہی عمدہ سلوک کیا. اور پھر کیونکہ آپ کے پاس بھائی نہیں تھے، کیونکہ آپ کے پاس بہنیں نہیں تھیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ یہ سو کال سسرال کے کلچر سے
زیادہ ہمیں اتفاق نہیں ملتا۔ جب آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے بیویاں تھے تو ایک دوسرے کی سوکن ہی ہوئی نا وہ، بالکل، تو سوکن کتنی پیار سے رہتے تھے۔ جی ہاں، ہاں، تو اس میں کتنی بہترین رہنمائی ہوئی ہماری۔ جی ہاں، مگر آج دیکھیے معاشرے میں ایک سوکن بھی نہیں برداشت کر سکتی عورت، بالکل اپنے نہیں، شوہر کو دوسری شادی کرتے نہ دیکھ سکتی ہے نہ حکم دے سکتی ہے، نہ بالکل، اجازت بھی نہیں دے سکتی، حالانکہ اجازت لینا بھی نہیں ہے، دیتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے قرآن میں سے تم لے لیتے ہو، اور جو چیز تمہیں نہیں پسند ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ سوکنوں کا اتنا زیادہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں کتنی پیار سے رہتی تھی، تو یہ تو کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ ان کے پاس بہنیں نہیں تھیں، ان کے پاس بھائی نہیں تھے، تو وہ کیسے رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر بہن نہیں تھی تو آپ کے جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں ان کی کوئی نندیں نہیں تھیں، صحیح بات ہے، جی ہاں، اور پھر دیور بھی نہیں نہیں تھے، تھے۔ رشتے کے مل سکتے ہیں مگر جو کلوز ایگزیکٹ جو دیور ہے وہ نہیں ملتے۔ تو اس میں کیا ہوا، ہم یہ سمجھے کہ کوئی سسرال کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ قرآن سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ رشتہ دار یعنی آپ کے شوہر کے لوگ بھی اس میں آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سسرالی تعلقات ہی ہے نا سوکن کے، جی تو ہاں، کتنی اچھی طریقے سے مینٹیننس ہو گیا وہاں پہ۔ پھر یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نہیں ملتی ہے تو ہم پھر اسے کہاں ڈھونڈیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین نے کیا کیا، آپ کے صحابہ نے کیا کیا، صحابیوں کا عمل دیکھیں گے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کتنے بھی لیکچر سنے ہوں گے، جتنے سائٹس وزٹ کرے ہوں گے، کتنے زیادہ درسوں میں گئے ہوں گے، بیانات میں گئے ہوں گے، مگر آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، الحمدللہ الحمدللہ القرآن و حیاتی TMRC کی جانب سے پہلی بار ایک ایسی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو آپ کے خود کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ آپ کو اتنی آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا دوں گی کہ سسرال والوں کی خدمت کرنا ہے اور کیسے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کیسے رہتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، سوکن کیسے رہتی تھی۔ پھر اب ہم صحابیاں جو ہمارے ہیں صحابہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے نہ ملتا ہے، جی، کہ پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو نہیں ملا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز کے طریقے جی ہاں، نہیں ملے، تو کہاں دیکھیں گے آپ، نبی کریم صلی اللہ احادیث علیہ وسلم نے بتایا احادیث میں۔ پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو کچھ وہاں سے، جیسا میں نے کہا کہ سسرال کی رہنمائی نہیں ملی، تو پھر آپ کہاں دیکھیں گے، صحابہ اکرام کی زندگیوں زندگی پر میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں، آپ کو میں اب ریفرنسز دوں گی، آپ سارے ریفرنسز نوٹ کر لیں، کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے کعب بن مالک۔ کعب بن مالک بہت بڑے صحابی ہے، الحمدللہ سارے صحابی بڑے ہیں، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں بھی شامل تھے۔ تو ان کی جو بیٹی ہیں ان کا نام تھا قبشہ بنت کعب بن مالک۔ ایک بات آپ کو یہاں کہہ دوں کہ آپ یہ حدیث ڈائریکٹ ڈھونڈیں۔ حدیث کیسے ڈھونڈیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے آپ یہ ڈھونڈیں کہ بلی کا بال، بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، بلی کا بال یا بلی کا برتن میں منہ ڈالنا پاک ہے، اس کے بعد میں یہ پانی یا برتن میں جو بھی چیز ہے پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ حدیث آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پھر سسرال والوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو قبشہ بنت کعب بن مالک، وہ جو تھی، ان کے سسر
कतादा, अबू कतादा थे। अबू कतादा भी एक बहुत बड़े सहाबी थे। तो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो एक ग़ज़वे से वापस आए, और वो जब एक ग़ज़वे से वापस आए तो खबशा जो है उन्होंने किया कि तहज्जुद का वक्त था, आपने पानी गर्म किया। ज़ाहिर सी बात है, पानी गर्म करना यानी वो ज़माने में हीटर्स नहीं थे और गैस के स्टोव्स नहीं थे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के भी चूल्हे नहीं थे। तो क्या था होगा, लकड़ियाँ थे होंगे या मट्टी का कुछ था होगा। उस पे आपने हांडी रखी, आपने जो बर्तन रखा उसमें आपने पानी गर्म किया। किसके लिए किया? अबू कतादा के लिए। अबू कतादा कबशा के कौन हैं? ससुर है। तो अबू कतादा कहाँ से आ रहे हैं? ग़ज़वे से आ रहे हैं। और यहाँ पे कबशा कौन है? उनकी बहू है। तो ये बहू क्या कर रही है? कौन से वक्त कर रही हैं? फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त कर रही हैं। तहज्जुद के वक्त क्या कर रही हैं? ससुर के लिए पानी गर्म कर रही हैं। पानी गर्म करके आप वज़ू का पानी गर्म करके आप लेकर आ रही हैं आपके ससुर के लिए कि वो आए हैं अभी ग़ज़वे से, तो तहज्जुद का वक्त है, आप वज़ू कर लें और तहज्जुद अदा करें। तो आज आप ये कहें, जहाँ हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जो घर की हैं, वो जाकर ये फतवा दिखाती हैं कि सास ससुरों की कहीं आप हदीस से ला लें, सहाबा के अमल से ला लें, कुरान से ला लें, कोई दलील नहीं आती है सास ससुरे का कोई एक काम नहीं है। तो एक सहाबी का भी अगर आपको अमल मिल जाए तो उसके अपने दांतों से पकड़ लें, अपने दाढ़ों से पकड़ लें, क्योंकि आप कौन हैं? सहाबा कौन है? रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदवन। अल्लाह सुब्हाना ताला इनसे राज़ी हो गए, अल्लाह सुब्हाना ताला से वो राज़ी हो गए और अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे राज़ी हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आने वालों को समझ में आएगी। तो फिर हुआ क़िस्सा मुख्तसर हदीस में ये कि आपने एक बर्तन ला लिया और बर्तन में आपने वज़ू का पानी गर्म करके लाया और आपके ससुर के लिए रखी। सोचने की बात यहाँ पे ये है कि तहज्जुद का वक्त है। अमूमन हमारी घर की बच्चियाँ ये डायरेक्ट ही कहते हैं कि बिल्कुल खिदमत जायज़ नहीं है। तहज्जुद का वक्त दलील कैसे मिल रही है? तहज्जुद का वक्त लकड़ियों पे मशक्क़त का काम है, लकड़ियों पे पानी गर्म करना, रात में बेदार होना ही सब में एक पहले मशक्क़त का काम है। उसके बाद में ससुर के लिए बेदार होना तो और मशक्क़त का काम है। फिर लकड़ियाँ जलाना मशक्क़त का काम है, और पानी भर के लेकर आना ससुर के वास्ते तो और भी मशक्क़त का काम है। तो ये सारी मशक्क़तें खबशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ससुर के लिए कर रही हैं। तो देखिए, इससे हमें दलील नहीं मिलती है कि सास ससुर की खिदमत है। बिल्कुल। तो उसमें होता यह है कि अबू कतादा जैसा पानी लेते हैं तो कबशा ये देखती हैं कि बिल्ली ने मुंह डाल दिया पानी में। जी हाँ। तो वहाँ से हमें ये हदीस मिली कि अबू कतादा कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं होता। तो ये तो बात हमें पता लग गई कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं होता, मगर हम क्यों नहीं ये हदीस में से वो बात निकालते हैं कि कबशा बहू थे और अबू कतादा ससुर थे। बहू ससुर की खिदमत रात के आखिरी पहर तहज्जुद में कर रही हैं। काश हमारी माएँ ये बच्चियों को समझाएं घर में, काश हम दीनी घराना हम जिसे कहते हैं, आज यही वजह से जो आलिमा बच्चियों के, हाफिज़ा बच्चियों के, दीनी तालीम याफ्ता बच्चियों के रिश्ते जो नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह ये है, सब में बड़ी वजह ये है कि वो आते ही घर तोड़ देंगी, कि वो बताएंगी फतवा जाके आप लेके आ जाओ, कहीं से नहीं है। असल तालीम हो रही ही नहीं है, जो सही तालीम है वो सीख रहे ही नहीं हैं। अब आपको मैंने अटमोस्ट क्लियर करके बता दिया है, और जैसे वायदा किया है कि आपको रेफरेंसेस दूंगी। अबू दाऊद की 75 देख लें आप, तिरमिज़ी 92 देख लें, और नसाई 68, इब्न माजा 367, ये सारी जगह आप जाके ढूंढ लें, आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप रेफरेंसेस भी नहीं लिख के अगर खाली आप गूगल कर लें कि बिल्ली का छुआ पाक है या नापाक है, तो आपको ये पूरी कहानी मिल जाएगी और आपको ये मसला भी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह।
الحمدللہ اب کانسیپٹ ہلکا ہلکا سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ میں نے آپ کو ساس سسر کی بات بتا دی، اب میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں کہ نندوں کی۔ نند کو میں نے کیا کہا؟ کیا ہے ہمارے یہاں پہ جملے نند کے لیے؟ نند گلے کا گند، نعوذ باللہ۔ جب اس طریقے سے تربیت آپ شادی سے پہلے کریں گی تو آپ یقین مانیں آپ کی بچی جا کے وہ گھر میں کسی کے دل پہ راج نہیں کر سکتی، اور بہت ہی بدقسمت ہوتی ہیں، میرے ذہن میں وہ بچیاں بدقسمت ہوتی ہیں جنہیں ساس سسر کا پیار نہیں ملتا، نندوں کی لاڑ نہیں ملتی۔ دیکھیے کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا، کتنی اچھی ادب تہذیب تمیز کے خاندانوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے، اتنی پیاری شریعت ہے۔ نند آئی ہیں اور بھاوج ننن کا میک اپ کر رہی ہیں، بھاوج ننن کا میک اپ کر رہی ہیں، دونوں اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے ہیئر سٹائلز کر لیے، چھت پہ بیٹھ کے ایک ایک پیالی کافی پی لیے، اپنے اپنے چہروں کو آج کل جو بیوٹی پارلر میں جا کے سجا رہے ہیں ویسے ہی کوئی ملتانی مٹی لے لیں اپنے چہرے پہ لگا لیں، دونوں نندے بھاوجے بیٹھ کے اچھی طریقے سے بات کر لیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرسنل فیلنگز شیئر کر لیں۔ جی چغلی، غیبت، طنز، طعنے یہی رہ گئے ہیں دنیا میں، اس لیے ہمارے بچیاں آج جو ڈر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وہ یہی ڈر ہے بالکل کہ اگر وہ گھر میں جب آپ کی نند آئیں تو بھاوجوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ کمروں کے دروازے نہیں کھلتے آج کل۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں، اسلام میں لکھا ہوا ہے وہ نندوں کی خدمت نہیں ہے۔ آئیے اب میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بھائی بہن نہیں ملتے، اس لیے ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ صحابیوں کے صحابہ کی واقعوں زندگی سے۔ تو یہاں پہ ابھی ایک بہت ہی چوٹی کے بہت ہی بڑے صحابی جو کہ بہت مشہور ہے، آپ کی 1500 لگ بھگ 1547 احادیث جس نے لکھے ہیں، جن سے مروی ہے 1547 احادیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں میں شامل ہوئے، ان کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، اور راوی ہے اتنے سارے احادیثوں کے، اور عمر تھی ان کی بہت ہی کم جب یہ شادی کیے۔ تو یہاں سے ہمیں شادی کی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور شادی کے لیے آپ کی نیت جو ہے وہ آپ دوسری بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہمیں یہ صحابی کے واقعہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ملتا ہے کہ آپ نے شادی کیوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوں کے لیے شادی کی، اور روایتوں میں آتا ہے آپ نے شادی کنواری سے نہیں کی، آپ نے شادی بیوہ سے کی ہے۔ سوچئے آج ہمارے 45 سال 50 سال کے لڑکوں کے لیے، میں تو انہیں لڑکے بھی نہیں کہتی ہوں، آدھے بوڑھے ہی ہو گئے وہ، ان کے لیے ہم کنواری دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر ایسی بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، تو ان کے اوپر بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ تو آپ سے ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی شادی آپ نے بیوہ سے کی تو عمر میں بڑی ہوں گی، تو یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، لڑکی بڑی ہو سکتی ہے، لڑکا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایسے ایسے باتیں ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے درمیان کہ ہائے ہائے لڑکی بڑی لڑکا چھوٹا، نعوذ باللہ یہ کیسا ہو گیا، اتنا بڑا ایج ڈفرینس۔ تو یہاں پہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ایج تھی، کہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ایئرس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، تو ایج کوئی میٹر نہیں رہتی۔ تو ظاہر سی بات تھی یہاں پہ جو بیوی تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی ایج آپ سے بڑی تھی، تو اب یہاں پہ ایسا مت سمجھیے کہ اتنی زیادہ بھی بڑی تھی۔ تو اور آپ کے جو والد تھے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، اور آپ احد کے بھی شہید تھے، اور روایتوں میں ایسا ملتا ہے حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کسی بھی شخص سے
بغیر حجاب کے بات نہیں کی، سوائے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ کتنی بڑی شرف اللہ اکبر، کسی کو نہیں ملی دنیا میں، کیسے ملی؟ تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ احد کے میدان میں جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے ارادہ کر لیا تھا، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں جنگ میں، نہ تو مجھے وہاں پہ شہید کر دینا۔ ایسے ارادے تھے، ایسی سوچیں تھیں، اور آج ہماری نہ سوچ ایسی ہے نہ ہمارے ارادے ایسے تو ہیں۔ موت سے ڈر لگ رہا لوگوں ہے، کو آج کل موت سے ڈر لگ رہا ہے، اور کہاں شہادت کی موت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، سب میں پہلے دین ہی سمجھ دے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ واپس آتے آتے ذرا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی کو دوڑانا چالو کیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، جابر دیکھ رہا ہوں میں تمہاری اونٹنی کو، تو تم بہت تیز دوڑا رہے ہو، کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور شرما دیے اور کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی۔ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے باقرہ سے شادی کی یا سیبہ سے شادی کی، یعنی تم نے بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، یا کنواری سے شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بیوہ سے شادی کی۔ اللہ کے رسول، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے والد آپ کے ساتھ احد کی جنگ میں تھے، احد کے شہید تھے۔ انہوں نے، روایتوں میں آتا ہے 9 یا 7، مگر دونوں میں فگر ہو، دونوں بھی بہت زیادہ ہے، بالکل 7 بہنیں یا 9 بہنیں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، اور ان ساروں کی ذمہ داری میری ہے، ان کی شادیاں کرانا بھی میری ذمہ داری ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بھی ہے اور ہر عمر کی ہے۔ تو اگر میں اپنے لیے، سوچئے کیا بھائی ہے یہ، قربان جائیں سے بھائیوں پہ، ہمارے صحابہ اکرام تھے ہی ایسے۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ اگر میں میری بہنوں کی ہم عمر ایک لڑکی کو لا لیتا تھا تو پھر یہ 7 اور یہ 9 کے ساتھ وہ بھی آ کے ایسی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، کھیلتی تھی، اور پھر بعد میں میری بہنوں کی چھوٹیاں ہیں، میری بہنوں کی کنگھی ہے، میرے بہنوں کو نہلانا ہے، ان لوگوں کو کھلانا ہے، گھر کا کام ہے، پھر یہ کون کرے گا؟ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا ہے پاپا کے پریوں کو گھر کا کام بھی کرنا آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ صحابیات کام کر رہی ہیں، امہات کام کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہیں، لڑکوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے یہ بات۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہیں گھر کے۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوا کہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر تو پھر بہت اچھا ہوا، میں یوں کہہ رہا تھا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے تو تم اگر ایک کنواری سے کرتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے۔ ڈر بھگانے کی بہت اچھی حدیث ہے یہ، جو بچوں کے دل میں ڈر ہے کہ شادی کے بعد ایسا ہوتا، شادی کے بعد ویسا ہوتا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر دونوں کے چھوٹے ہیں، تو اگر تم چھوٹی کو لاتے تھے، کنواری کو لاتے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی، اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کھیلنے کا مزاج ہے۔ بالکل روایتوں میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رننگ ریس لگاتے ہیں۔ بالکل یہ ہمارے بچیوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اس لیے شادیوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ خالی ڈرانے کی چیزیں سکھائے اماں، نکو کرو ایسا، وہ گھر میں جا کے ایسا کرنا ہے، سانس نلی مت دیتی، سانس کا نام لیے تو سانس اکھڑ جاتی، یہی سب سکھا کے بھیجے، تو ان کے پاس محبت کہاں سے آئیں گی؟ نہیں الگ رہنا بھائی، اماں 7 بہنوں کا بھائی نہیں دیتے بھائی، اماں اتنے بہنوں کو جھلنا پڑیں گا، اماں بیٹے تمہارے 7 نندا، تمہارے 9 نندا، اماں ہماری بچی نہیں کر سکتی۔ نعوذ باللہ۔ آپ یقیناً آپ دیندار ہے، بالکل بھی آپ دین سے محبت ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو نہ اللہ سے محبت ہے، آپ کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ آپ کو دین سے محبت ہے، نہ آپ کو صحابہ اکرام سے محبت ہے، پھر آپ کو ہے تو کس سے محبت ہے؟ آپ کی پوری گفتگو میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو صرف دنیا سے محبت ہے۔ جی ہاں، آج کے معاشرے میں جتنے بھی آپ لوگوں کو دیکھ لیں، وہ لوگوں کو صرف دنیا سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔ تو آتے ہیں قصہ مختصر احادیث کی طرف کہ
7 बहन या 9 बहनें, उन लोगों की परवरिश, उन लोगों की चोटी, उन लोगों की कंघी, उन लोगों के कपड़े धोना, उन लोगों के लिए घर साफ करना, उन लोगों के लिए बिस्तर लगाना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जोड़े को, यानी नंदों की खिदमत करने वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ की है। क्या? बारकल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए जाबिर, मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह सुब्हाना ताला बरकत दे तुम्हारे इस जोड़े में। याद रखना, ये औरत तुम्हारे घर को भी साफ रखेगी, तुम्हारे लिए तकिया भी बना के रखेगी, तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी पकाएगी और तुम्हें टूट कर मोहब्बत भी करेगी। माशाल्लाह, दिल इतना खुश हो जाता है ये हदीस सुन के। बहुत। देखिए, नंदों की खिदमत पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग गई है। अब आज कोई लड़की कह सकती है कि बताएं शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है नंदों की खिदमत जायज़ नहीं है। यहाँ पे तो ब्रॉटअप कर रही हैं, बचपन से लेके नंदों को जवान करके उनकी शादी कर रहे हैं। आज अगर एक भाई को अगर बहन की जिम्मेदारी है पीछे, तो अम्मा नको भाई, वो घर में नहीं देंगे बच्ची को, वहाँ पे जिम्मेदारी है, वहाँ पे एक बहन है, अरे वहाँ पे 2 भाइयों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, अम्मा अपने दामाद पे जा जाती, नको नको भाई। ये हमारे रवैये है आज। सही बोलिए आप, दुनिया में हम सब रह रहे हैं, ये हमारे रवैये नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम हमारे दीन से बहुत दूर हैं। फिर इसलिए दीनदार बच्चियों के रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कि उन लोगों के पास क्या, अरे देवर आ रहा कमरे में। मैं खुद ऐसी और लड़कियों को जानती हूँ, देवर आ रहा घर में, हमारे जेठ आ रहे हैं घर में बोल के कमरे के बाहर नहीं निकलते। भाभी को फ़ोन करके बोलते, देवरानी को फ़ोन करके बोलते, जिठानी को फ़ोन करके बोलते, आप ज़रा कमरे में से हट जाओ, आप ज़रा हॉल में से हटा दो भैया को, हम नीचे उतर रहे हैं, हम बाहर आ रहे हैं। ये गलत बात है। पर्दा आप कर रहे, पर्दे का हुक्म आपको है। घर में उन्हों बैठे, आप उनसे कैसा छुपना है आप समझ लो। बिल्कुल। उनको छुपना नहीं है, उनको बुरखा नकाब पहन के नहीं बैठना है, आपको बैठना है। मैं एक सदका जारिया के तौर पर अपने ख़ुद का अमल आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे भी 4 देवरों से नवाजा है, एक जेठ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी खिदमत मैं कैसे करती हूँ, जब भी ये आए, पूरा फुल कवर्ड बुरखे पर्दे में अपने चूल्हे में बेहतरीन पकवान पकाती हूँ, अच्छे से अच्छा पकवान पकाती हूँ, पूरा टेबल जमाती हूँ, मैं वहाँ से हट जाती हूँ। बस मेरे नंदों के बच्चों से भी मेरे यही ताल्लुकात है कि बस चूल्हे में जाना है, बेहतरीन से बेहतरीन खाना पकाना है, बुरखे की हालत में, पर्दे की हालत में, टेबल अच्छा लगा देना है, वहाँ से हट जाना है। ऊपर आके मेरे पूरे गिफ्ट्स पैक होते हैं, क्योंकि मेरे ननन के बच्चे खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मेरे देवर जो बाहर से आए खाली हाथ जाने नहीं चाहिए, मेरे नंदे जो बाहर से आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतनी प्यार से अगर आप आपकी औलाद की तरबियत करके भेजें, तो वो ये फ़ोन करके नहीं बोलेंगी, अम्मी जेठ के सामने शरीयत में नहीं निकलना है, ननन के सामने नहीं निकलना है, पर्दे के सामने पर्दा रख के टेलर के सामने जाना है, पर्दे में डॉक्टर के सामने, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट के सामने जाना है। देवर इतना बड़ा हो गया, इतना हराम हो गया। यकीन माने पर्दा है, मगर पर्दा आपको करना है। तो आप क्या कीजिए, आप नकाब कर लीजिए, और आप पूरा ऊपर से नीचे तक, मैं बिल्कुल वैसी हालत में आ जाती हूँ, बुरखा फुल पहन के नकाब करके बस आगे जाती हूँ। जाके है सो मैं खुद से सलाम नहीं करती, सामने से सलाम आया बस जवाब भेज दिया या तो कह दिया, बस चूल्हे में पूरा टाइम बुरखे में टेबल सजाना, वहाँ से मेरा काम है हट जाना। बस इस तरीके से आप करें। बाज़ के देवरां कॉलेज को जाने वाले रहते, बाज़ के नंदा कॉलेज स्कूल को जाने वाले रहते, आप खाली एक टिफ़िन बना के बाहर रख दीजिए, आपके शौहर को कीजिए, देखिए भैया जाने वाले हैं ऑफिस को, भैया जाने वाले हैं कॉलेज को, ये डब्बा उनको दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है आई भाईजान जा रहे हैं ऑफिस को, ज़रूरी नहीं आई आते आते बोलो, आपको फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही करो, आप दिल पे छा जाएंगे, यकीन माने। तोहफे दें, तोहफे दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़ा दो एक दूसरे को, ताकि इससे एक दूसरों में मोहब्बत बढ़े। हमारी बच्चियाँ तो यही जानती है, हमारे भैया बाहर से आए, हमारे अम्मी बाहर से आए, हमारी आपा बाहर से आए, इतना सामान लाए, पूरा बताना, पैक करना, लेके जाना, अपनी अलमारियों में रख लेना, या तो फिर वो पोटली अलमारी में रख के ऊपर चढ़ जाती, खुद यूज़ नहीं करते। आपके ननंद आए बांटिए, आपके नंदों के बच्चे आए बांटिए, आपके देवर लोग आए बांटिए, आपके सास ससुर में बांटिए। आप बांट के देखें,
آپ لوگوں کے سر کا تاج بنیں گی، یقین مانے میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہے. آپ کے وہ پورے سسرال کے مشورے آپ سے پوچھے بغیر نہیں ہوں گے. میں یہ آپ کو بیسٹ ٹپس دے رہی ہوں. آج جو بچیاں پریشان ہیں شادی کی وجہ سے، جو مشکل ہو رہی ہے، میں آپ کو بیسٹ ٹپس دے رہی ہوں. ماشاء اللہ یہ نشست تو بہت بہت دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سسرال والوں کی بھی خدمت اب احادیث سے ثابت ہو چکی ہے، اور باضابطہ میں نے آپ کو دلیل بھی دے دی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اب میرا خیال ہے کہ سامنے سے کوئی لڑکی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ساس سسرے کی خدمت میرے لیے جائز نہیں ہے، اور کوئی ہماری دینی بہن یہ نہیں کہے گی کہ سسرال جوائنٹ فیملی نہیں ہونا چاہیے، بھائی کم رہنا چاہیے، بہنیں کم رہنا چاہیے، اور ننن کی ذمہ داری میری نہیں ہے. اب الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ سارے ارچنے ہیں ہماری شادی کے، یہ وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. یہ لوگوں کو ایسا اسی لیے لگتا ہے کیونکہ کہ سعودی عرب میں ایسا ہی کرتے ہیں، وہاں کا کلچر ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دیتے ہیں. تو یہ تو ناحق کے سعودی کا نام بدنام ہو گیا. جی ہاں، سعودی کا نام تو ناحق کے بدنام ہو گیا. جبکہ آپ سعودی میں جب جا کے رہیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سعودی کا کیا حال ہے. اس میں بھی آپ کو کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. عموماً وہاں پہ سعودی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سنگل ماں نہیں رہتی، باپ 3 یا 4 شادیوں والا رہتا ہے. تو جیسے شادی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں. وہ اپارٹمنٹ کے الگ ایک بڑی بلڈنگ رہتی ہے، اس کے الگ الگ فلورز ہیں، الگ الگ فلورز پہ ان کے بچے ہی رہتے ہیں، اور پورے بہواں مل کے ایک ساتھ پکاتے، ایک ساتھ آتے، ایک ساتھ بیٹھتے، کھاتے. آپ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. نہیں بھائی، سعودی کا قانون ایسا ہے، وہاں پہ شادی ہوتے چلگ کرتے، شادی ہوتے چلگ نہیں کرتے، دیور سے الگ کرتے بس. اور جس کے دیور نہیں ہیں وہ لوگ ایک ہی جگہ رہتے، یہ آپ سمجھنا چاہیے. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بچے کو جو انڈیا میں بھی رہتے ہیں، جو باہر گلف میں کماتے ہیں، وہ یہاں سے جب گئے تو باہر کا ان کو رشتہ آتا تو بچی جاتی ساتھ میں. مگر کبھی آپ یہ سنیں کہ ماں بیٹے دونوں چلے گئے باہر؟ بالکل بھی. ماں وزٹر ویزا پہ جاتی، 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینے یا 15 دن ایک عمرہ کرا کے لا کے واپس چھوڑ دیتے. اس طریقے کا ہوتا ہے. مگر جو فیملی ہے، یہ بچے وہاں سے آ کے کیا بولتے ہیں، انہوں نے فیملی بولے تو صرف میاں بیوی اور بچے. یہ غلط بات ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ والدہ اور بیٹا اور والدین جا رہے ہیں. ہاں، وہاں پہ اور بھی بہت سارے سعودی کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، وہ آتھینٹک ہے. ویسی طریقے سے اگر آپ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو ایسے کر سکتی ہیں، ویسے گھروں میں کر سکتی ہیں. ابھی ایک بات کلیئر کر دیں آپ کہ عموماً یو ایس اے، یو کے، گلف، آسٹریلیا، دبئی کے بھی بہت رشتوں کی مانگ آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اور ساتھ میں ویل سیٹلڈ، پی آر، امیگرینٹ، فیملی ویزا ہولڈر بھی لکھتے ہیں. ہاں، یہ بھی بات بایو ڈیٹاز میں ہی آتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ ویل سیٹلڈ ہونا. تو میں آپ پھر وہاں پہ جاؤں گی کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے والد کتنے ویل سیٹلڈ تھے جب آپ کی والدہ سے شادی ہوئی. پہلی بات. دوسری بات، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہے پی آر اور گلف سیٹلڈ. تو آپ پہلے گلف کے حالات دیکھ لیں. پہلے آپ کو یہ ہمارے بچیاں کیا ہے، مانو ایک اچھی بات آپ کو بولتی ہوں. 2 قسم کی لائف رہتی، ایک ریئل لائف، ایک ریل لائف. ریل لائف مطلب پکچراں، سیریلاں. یہ تو ہمارے گھروں میں عام ہو گیا، نعوذ باللہ. میرے گھر میں تو نہیں ہے الحمدللہ، الحمدللہ. اور کبھی سے شروع سے ہی نہیں ہے الحمدللہ، کہ بچیاں یہ دیکھیں، اس سے سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اس سے چلیں. یہ دیکھنے دکھانے کا سسٹم الحمدللہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا ہے کہ آج کل جو بچیاں فلموں کو دیکھ کر، سیریلز کو دیکھ کر، ہمارے پاپا کے پریاں کیسے ہو گئے بولے تو وہ کون رہتی کہتے، وہ نام ہے معلوم، کترینہ. رات میں سو کے اٹھتی، صبح میں اٹھی جب تک ساڑی کا پلو بھی نہیں ہٹتا اس کے، اور پھر آنکھوں کا کاجل بھی نہیں ہٹتا، پسینہ بھی نہیں نکلتا، لپسٹک بھی نہیں جاتی، نہ سیریل والی کی جاتی نہ فلموں والوں کی جاتی، ساڑی کی میری بھی نہیں ہلتی، اوڑھنی بھی جگہ پہ سے نہیں ہٹتی، ایک بال بھی گڑ نہیں ہوتا اس کا. جب آپ ریئل لائف میں آ کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک سین ہی چلا گئے
नींद में से उठती, शादी रात में हुई, पेट में गैस भरी हुई रहती। ये सच है, ये होने की चीज़ें हैं, इसमें ना शर्माने की बात है ना मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ कि गैर फितरी है, ठीक है। मुंह में से सड़ी बदबू आती, ये है। अभी ब्रश को नहीं गए, वो बाल घोड़ हो जाते क्योंकि रात में स्प्रे मार 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 के पिना लगा लगा के सेट करे थे ना, वो सुबह में उठ के वो बाल पूरे घोड़ हो जाते, घोंसला बन जाता चिड़ियों का। और वो मेकअप का काजल इधर उधर ऐसा वैसा, और यही थी शादी। इसको कुछ बोलते। हमारे बच्चियाँ क्या समझते मालूम, उन लोग फैंटेसाइज करते, इमेजिन करते कि फिल्मों में ऐसा होता, सीरियल में ऐसा होता। सो के उठी तभी बिस्तर की सल नहीं हटती। हर जगह से खुशबू आते रहते, ठंडे ठंडे हवाएं आते रहते, उन्हों आके फूकते कते, बाला हलते कते, उन्हों आके फूके तो उनके मुँह की हवा से आपको मालूम होता क्या होता। ये पूरे जो चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह एक और सेशन रखेंगे जिसमें मैरिटल ग्रूमिंग करेंगे। शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और बच्चे और बच्चियों की ग्रूमिंग सेशन करेंगे, जिसमें से मैंने जो सारी बातें की है, इसको कैसे आपको अपने आप से दूर रखना है वो बताएंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। तो फिर आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क है। आपको एक चैलेंज देती हूँ, ज़रूर आप आजमा के देखिए। बिल्कुल। देखिए आप क्या करिए, बच्चियों को, पापा के परियों को क्या पसंद रहता है, मैगी बहुत पसंद है ना। जी हाँ। मैगी पसंद है, अंडे पसंद है, सब पसंद है। तो क्या करिए, जाके एक मैगी बना लो, एक अंडा बना लो, बना के अच्छी तरीके से चूल्हे के पास ठहर के करना है, सब करके खा लो। खा के ऊपर आओ, कपड़े उतार के अपने बेड पे रखो, अंदर जाके नहाओ, वापस आके वो कपड़े पहनो। मैं आपको चैलेंज करके बोल सकती हूँ, आप वो कपड़े वापस नहीं पहन सकते। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कि आपके पूरी जो किचन की स्मेल थी, स्मोक की स्मेल थी, तेल की स्मेल थी, खाने की स्मेल थी, अब गंदगी की तरीके से आपके कपड़ों में आ गई। बिल्कुल। तो ये क्या है, रियल लाइफ और रियल लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रियल लाइफ में तो हमारे को जाना ही नहीं है, हराम रास्ता है। रियल लाइफ हमारे को देखना ही नहीं है, हमको रियल लाइफ में रहना है। अगर एक औरत है, जाहिर सी बात है पसीना आएगा। औरत है, जाहिर सी बात है बाल ख़राब होंगे। औरत है, जाहिर सी बात है सुबह में काजल लगाया हुआ शाम तक बह जाएगा। जाहिर सी बात है अगर आप परफ्यूम्स भी इस्तेमाल करें तो एक 6-7 घंटे ही देते, उसके बाद में वो बू भी चले जाती। आप बगल उठाए, आपको पसीने की बू आएंगी, आप किचन में ठहरेंगे, पसीना तो बहेंगा ही। तो ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं। तो फिर बाद में शादी के बाद में ये सब चीज़ें नहीं मिलने पे, मम्मी उनके पास से बुआरी, मम्मी उन्होंने बेड पे रख दिया टावल, मम्मी उनका टावल मैं गई को हाथ लगाऊं। ये सारे चीज़ें हैं जो बड़ी बहनें, फुप्पुआँ, खालाएँ आके भावा जो बच्चियों को समझा रहे ना, वो क्या हो जा रहा, उन लोगों को शादी के नाम से कराइयत और नफ़रत आ जा रही। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि गल्फ़ के जितने भी रिश्ते हैं, मैं तो खुद नहीं कहूँगी कि आप लोगों को एनकरेज नहीं करूँगी कि आप ऐसे ऐसे फरमाइशां बायोडेटाज़ में लिखें कि गल्फ़ का होना, पीआर होना, सेटल होना, कोई भी सेटल नहीं होता। सेटल इंसान ख़बर में जाके छोता। अच्छा ठीक है, गल्फ़ में आप दे दिए बच्चे को, बाद में जॉब चलेगी तो क्या करते। गल्फ़ में तो कोई रेसिडेंस का आपको वीज़ा नहीं मिलता, आप परमानेंट रेसिडेंट गल्फ़ के कभी नहीं बनते। तो फिर कोई बात ही नहीं है आपको गल्फ़ में देने की। वापस आ गया तो क्या होता, कोई चेक कुछ तो भी एक दुकान घर के बाजू खोल लेके बैठ जाना पड़ता। वो भी अगर पैसे जमा करें ना तो फिर अम्मा बहनों के ऊपर ही प्रॉब्लम रहती। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और जो आप बाहर की लाइफ को, मैं लड़कों को भी कहूँगी और लड़कियों को भी कहूँगी, क्योंकि हम ज़्यादा लड़कियों से मुतासिर है और मुखातिब है, इसलिए हम ख़वातीन सुन रही हैं ये, तो इसलिए ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं, इसमें लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं। मगर मैं लड़कों से भी कहूँगी ये बात कि ये बात को सोचें। जो लड़के चाहते हैं ना, नहीं अम्मा मेरे को सऊदी को जाना है, नहीं अम्मा हमारे को दुबई को जाना है, नहीं अम्मा हमारे को अमेरिका को जाना है, आप जो आराम से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे ना, आप जब सऊदी, दुबई, अमेरिका जाएंगे, वहाँ एक गिलास पानी भी आपको उठ के पीना है। बिल्कुल। सुबह में उठ के आपके कमरे को झाड़ना है, झाड़ना नहीं है तो एटलीस्ट वैक्यूम करना है। तो अब वैक्यूम भी आसानी से नहीं होता, उसके वास्ते भी पसीने गिरते। हम करते हैं, हमारे को मालूम है। आपको अपने हाथ से खाना पकाना पड़ेगा, क्योंकि कि आप बाहर का उतना खाना नहीं खा सकेंगे, फिर आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जितनी आपकी सैलरी है वो आपकी सैलरी कहीं तो भी चले जाएंगी, फिर आपकी सैलरी ख़त्म हो जाएंगी, आपका पेट ख़राब हो जाएगा,
آپ بیمار ہو جائیں گے، پھر آپ کو ایک کرائے کا گھر دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو پورے کرائے کے گھر کو صاف بھی کرنا پڑے گا، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ اکوموڈیٹ ہوئیں گے ایک کمرے میں 4 بیچلرس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا پڑے گا، پھر آپ کو آپ کا واش روم ٹائملی دھونا پڑے گا، واش بیسن بھی دھونا پڑتا، آپ کو کموڈس بھی دھونا پڑتا، آپ کو باتھ روم بھی خود آپ کے ہاتھ سے دھونا پڑتا۔ یہ جو لڑکے لیٹ کے بہنوں سے کامہ کرانے والے، ماؤں سے کامہ کرانے والے، کام والیوں سے کامہ کرانے والے، یہ سعودی میں جاتے اپنے اپنے نعوذ باللہ کھڈیاں بھی اپنے ہاتھ سے صاف کرنا پڑتا۔ سوری اگر آپ کو اریٹیٹ ہوئی یہ بات سے، کیونکہ یہ فرینکنس ہے کیونکہ بچے ایسی ایک رٹ لگا کے بیٹھے باہر جا کے کمائیں گے، مگر کیونکہ باہر کے حالت نہیں معلوم ہے نا، چچا کو تایا کو ماموں کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ سے سینٹ مار کے ایک شرٹ کوٹ پینٹ پہن کے آئے، وہاں جا کے انہوں کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں، بہت اہم بات ہے، اگر آپ MBA کریں، آپ انجینئرنگ کریں، آپ ڈاکٹر کریں، آپ کو وہی پروفیشن کا جاب آپ کو باہر نہیں ملتا۔ اگر آپ انجینئر ہے تو آپ کو وہاں پہ جا کے کوئی اور جاب سے شروع کرنا پڑے گا۔ اتنی اسٹرگل ہے یہ لائف میں، پھر جا کے آپ کو کوئی ایک بیسک بھی جاب مل گیا تو آپ کو اس کی بہت موٹی رقم آپ کے گھر کو بھیجنا پڑتا، آپ کی شادی کے واسطے، جمانے کے واسطے، اور تھوڑی رقم میں آپ کو گزارا کر کے جو لیوش لائف سٹائل آپ حیدرآباد میں ایک نواب نظام کے ویسا، چاہے آپ کون سی بھی کلاس کے ہوں جو جی رہے تھے، آپ باہر جا کے ویسا نہیں جی سکتے۔ اس کے برعکس اگر ہم بچیوں کو بھی دیکھیں تو بچیوں کیا دکھتا، پرفیوم لگاؤں گی، گچی کا بیگ لگاؤں گی، ہائی ہیلز پہنوں گی، یہ پہنوں گی، ٹھک 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 بول کے جاؤں گی، فارن کنٹریز، گلف کنٹریز، یہ کنٹریز انجوائے کرنا ہے لائف، کوئی ساس نہیں، کوئی نہیں۔ مطلب ساس کے ساتھ پرابلم آتی نا، ساس بولتے سانس اٹک جاتی، ساس کے ساتھ پرابلم آتی، سسرے کے ساتھ پرابلم آتی، ننن کے ساتھ پرابلم آتی، دیوروں کے ساتھ پرابلم آتی۔ کیا ہے بولے تو جوائنٹ فیملی کے ساتھ آپ کو یہ پرابلم آپ فری ملتے نا۔ تو انڈیا میں تو بائی ون گیٹ ون ہے، مگر امریکہ میں، گلف کنٹریز میں کیسا ہے معلوم، بائی ون گیٹ 10 ہے۔ جب آپ یہاں سے شادی کر کے گلف کنٹریز میں، فارن کنٹریز میں جب جائیں گے نا، آٹے دال کا بھاؤ جو بولتے ہیں نا وہ معلوم ہوتا۔ گھر میں چولہا آپ کو دیکھنا ہے، پریگننٹ آپ ہوتے، آپ کی ڈیلیوری کے پورے خرچے آپ اٹھاتے، آپ کی ناز نخرے یہاں پہ ساس تو بھی اٹھاتی، آپ کی ننن تو بھی اٹھاتی، اماں تو بھی اٹھاتی، وہاں پہ پورے آپ کو گھر کی صفائی، کچن کی صفائی، بیڈ روم کی صفائی، واش روم کی صفائی، پھر الٹیاں، پھر چکر، پھر کمزوری، پھر ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لیے وقت وہاں پہ لیو بھی نہیں دیتے، 2 مہینے پہلے جا کے لیو لیے تو لیو ملتی ہے، آپ ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کے واسطے جا سکتے۔ پھر ڈیلیوری ہوئی بعد میں الگ، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں ایسی بھی خواتین کو جانتی ہوں جو اپنے پیٹ میں سیزیرین سے ان کے آپریشنس ہوئے اور آ کے ان دوسرے دن ہی ان کو گھر میں کھانا پکانا پڑا، گھر کے کام کرنا پڑا، اور آرام سے کر لیتے۔ یہاں بولے تو کیا ہوتا معلوم، اماں یہ ساس کے واسطے کر رہی، یہ ننن کے واسطے کر رہی، یہ سسرے کے واسطے کر رہے، وہاں بولتے کیا ہے، اپنا پیٹ کے واسطے کر رہے۔ یہ کیا ہے معلوم، ایک منافقانہ سوچ ہے، بالکل بہت منافقانہ سوچ ہے، اور یہ خود میرے علاوہ کوئیچ نہیں، یہ جو خود پسندی ہے نا، اس کے اتنے نقصانات ہیں۔ ویسی ڈیلیوری میں بچیاں ڈپریشن کے پیشنٹ بن جاتے، آپ فریڈم کے نام پہ جاتے نا باہر کہ لائف انجوائے کروں گی، مگر آپ 4 دیواری میں قید ہو جاتے۔ آپ جتنی فریڈم سے انڈیا حیدرآباد میں پھر سکتے، وہاں پہ نہیں پھر سکتے، کیونکہ کہ ایک تو آپ کے شوہروں کے آف کے دن 1 رہتے یا 2 رہتے، گلف میں رہے تو فرائیڈے سیٹرڈے ہے، اور اگر فارن کنٹریز میں تو سیٹرڈے سنڈے ہے، اور اس میں بھی آج کل ہاف ڈیز لگا دیے، تو ایک دن میں بیچارہ سوئیں گا، اپنی تھکان اتاریں گا، اپنے کپڑے دھوئیں گا، اپنے گھر کا سودا لائیں گا، یا آپ کو پاپا کی پری کو گھمانے لے کے جائیں گا۔ ریئل لائف میں جیے، ریئل لائف سے ہٹ جائیے، ریئل لائف میں آئیے۔ اتنی ہے جو آپ کو رنگین دکھ رہی ہے، فارن کنٹری اتنی رنگین نہیں ہے۔ جب بچہ یہاں پہ رو رہا، آپ کے چولہے پہ کھانا پک رہا، اور آپ کے وہاں پہ نلاں بہہ رہی، وہاں پہ واش روم وہ بند کرنا ہے آپ کو، آپ کا وہاں پہ سنک کھلا ہے، ہاتھ سے بگونا پھسل جا رہا، ادھر سے بچہ پکار رہا، یہاں پہ اس کی دودھ کی بوتل ابل رہی، پھر ہے سو بیل کوئی بجا دیا، پانی والا آیا، اتنے سارے آپ کو اکیلے مینیج کرنا ہے۔ ویسے ہی اگر آپ یہاں پہ اگر رہیں گے
جیسا آپ انڈیا میں، آپ جو ملک میں ہیں، آپ جو جگہ پہ ہیں، وہاں پہ اگر آپ آپ کے رشتے دیکھتے ہیں تو ایسے وقت میں کسی کی نانی آ جاتی، کسی کی دادی آ جاتی، کسی کی پھپھو آ جاتی، کسی کی خالہ آ جاتی، بچی خود امی کے گھر کو چل جاتی. نہیں تو بعض کی الحمدللہ، جیسا کہ میں میری خود والدہ کا بولوں گی، ساس ہے، ساساں خدمت کر دیتے بہوؤں کی. جیسے خود میری ساس بھی ہے. تو جتنے بڑے بڑے ملک ہیں اتنے اتنے بڑے پرابلمس بھی فیس کرنا پڑتا، بجٹنگ کرنا پڑتا، پیسوں کی قلت ہو جاتی، ایک بجٹ سیٹ کرنا پڑتا. یہیں دیکھیں کہ آپ کو اتنے سارے ہیلپس مل جاتے، کام والے مل جاتے، گھر کے لوگ آپ کی مدد کر دیتے، پڑوسیاں آ جاتے، دل لگ جاتا، کوئی بات کرنے کو رہتا. وہاں پہ ڈپریشن اور چار دیواری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جو فیملیز وہاں پہ سیٹلڈ ہے، جن کے ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہے تو پھر بھی آپ کو چلیے اس میں کوئی بات نہیں ہے. مگر آپ خالی اگر شوہر کے ساتھ دیکھیں تو میں یقیناً بولوں گی ایسے بچیاں ہر دن کی ایک نئی لڑائی، ہر دن ایک نیا چیلنج ہے. کیونکہ میاں تھک کے آتے، وہاں پہ جاب کے آورس بہت لانگ رہتے، ٹائم نہیں دے سکتے، پھر گود میں بچہ بھی آ جاتا. ایک بچی کو فرسٹریشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو پھر گلف کے کنٹریز کے جو رشتوں کی آپ بات کر رہی تھی اور یا فارن کنٹریز کے، تو میں بچیوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایک بگ نو ہے. اور یہ ریزن بھی ہے، آج کل بچیاں بہت سارے رشتے ریجیکٹ کر لیتی ہیں کہ وہ تو سعودی کا نہیں ہے، دبئی کا نہیں ہے. ارے آپ جا کے دیکھو بھائی، آپ کو جب پتہ لگتا، آپ معلوم کرو، بیٹھو اس پہ ریسرچ کرو. اور آپ کے تھوڑے بعض دوستاں کیا کرتے مانو، ان لوگاں بھی جاب اورینٹیڈ رہتے تو آپ کو بولتے کہ نہیں نہیں تم ادھر آ جاؤ، دیکھو اچھا ہے. ان کی لائف الگ ہے، آپ کی لائف الگ ہے. وہ دونوں کما رہی، وہ دونوں کیا وجہ سے کما رہے ہیں وہ اللہ کو مان. ان لوگوں کی لائف کیسا جا رہی، دونوں کمانا ہے، دونوں لانا ہے، تو پھر رہنا کب ہے، رہنا کب ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ زندگی میں دونوں مل کے کمائیں، دونوں مل کے جمائیں، اور اتنا جمائیں کہ پھر جب واپس لے کر آ رہے تھے اپنے ملک کو تو شوہر کا کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا. تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اور یہ بھی بات بایو ڈیٹا میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. میں آپ سے ایک ایک کر کے پوچھوں گی. پہلا کہ بچیوں کا جو نام لکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بچیوں کے نام لکھنے سے حوالے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لکھنا چاہیے. میں تو جہاں تک کہوں گی کہ لکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگ رخے میں بھی نہیں لکھ رہے ہیں کہ خالی والد کا نام لکھ دیتے ہیں، ڈاٹر آف فلاں فلاں بول کے لکھ دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اس کا مطلب آپ کے انگلیاں کس پہ اٹھ رہے ہیں؟ ہماری امہات المومنین پہ. ہماری امہات المومنین کے جب ہم حدیثیں پڑھتے، ہمارے صحابیات کے جب حدیثیں پڑھتے، ان کے نام جب کتابوں میں درج ہے تو سب ہم، یہ ہمارے واسطے اسوہ ہے. تو ہمارے بچیاں ان سے بھاری ہو گئے جو کہ پیر کے جوتی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. تو آپ کو نام مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام مینشن کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایج جو لکھتے ہیں وہ لوگ، اور ایج کا کیا معنی ہے، آپ ذرا قرآن اور حدیث میں سے اس میں روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے. تو ایج جو ہے شادی کے لیے تو کوئی فکسڈ ایج اسلام میں نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. مگر القرآن و حیاتی TMRC طائفہ منصورہ ریسرچ سینٹر میں ہم نے الحمدللہ لڑکوں کی بھی ایج نکالی ہے شادی کی، اور لڑکیوں کی بھی ایج. جیسا آپ قرآن مجید سے دیکھیں گے تو سورہ طلاق آیت نمبر 4 کی آپ تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل. تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائیں گی کہ ایج کیا ہے. تو بلوغت بھی اسلام میں شرط نہیں ہے. تو میں کوئی ایک پرفیکٹ ایج آپ کو نہیں بولوں گی، بلوغت بھی اس میں شرط نہیں ہے. تو جیسا کہ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی. جیسے آپ بالغ ہو گئے، آپ کی وداعی ہوئی، تو یہ ایج ہے عورتوں کی. اور ویسے مرد بچوں کی آئی ہے بولے تو وہی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ بچے بالغ ہو گئے ہیں تو ان کے نکاح کر دو اور انہیں ان کے مال ہاتھ میں دے دو. اور سورہ نساء میں آیا ہے غالباً یہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ان کے نکاح کر دو کہ اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. تو شادی کے واسطے کوئی ایسی پرٹیکولر ایج نہیں ہے. مگر میں اپنے تجربے سے یہ کہوں گی کہ بچیاں جیسے بالغ ہوتے ہیں اپنے والدین کو سوچ لینا چاہیے
کہ بچیوں کے نکاح جلد سے جلد کریں. جیسے بلوغت میں پہنچتے ہی ہیں وہاں سے شروع کر دیں دیکھنا رشتے. اور بچوں کے لیے میں کہوں گی کہ بیسٹ ایج ہے کالج میں جانے سے پہلے ان کے نکاح کر دیں. یہ میری پرسنل رائے ہے، آپ کی رائے مجھ سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوالیفیکیشن بھی لکھتے ہیں وہ لوگ، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ پڑھائی کیا ہے. ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن بھی لکھتے ہیں، اچھی بات ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بالکل. آج کل جو ڈگریاں آ رہی ہیں تو وہ ڈگریوں کے حساب سے ایج جو دیکھ رہے ہیں، ڈگری بڑی ہونا مگر ایج کم ہونا یہ نہیں ہو سکتا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اچھے پڑھتے ہوئے بچیاں بھی بعض وقت ایگزام کلیئر نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے 1-2 سال پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی ایجیں بڑھ جاتی ہیں. تو ایج بڑھ گئی، اب یہ کوالیفیکیشن ہی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، حساب لگاتے 14 سال میں 10th، 16 سال میں انٹر کر لی ہوں گی، ڈگری کرتے کرتے 17 ہو گئے. ایسی طریقے سے نہیں لگانا ہے، ایسی طریقے سے نہیں لگانا ہے بالکل ایج. اگر آپ یقیناً پڑھی لکھی بچی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مگر میں کہوں گی آپ سے کہ اگر آپ کوالیفیکیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی ایم ہے، جیسا میں نے آپ کو گول سیٹنگ بتائی تھی، اگر کوئی ایم ہے کہ لا کے اس سے کمانے لگانا ہے تو آپ یہ کوالیفیکیشن کی بچی کو گھر میں لائیے. ورنہ پڑھائی کی اتنی ویلیو آپ تو خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج، اور یہ کووڈ کے چلتے ہماری پڑھائیوں کا کیا حال ہو گیا آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بیسک نالج تو ضروری ہے پر پھر بھی آپ کی مرضی ہے. کوالیفیکیشن مینشن کرنا ہے کیجئے، دینداری مینشن کرنا ہے وہ بھی کیجئے، مگر اگر دینداری مینشن کر رہے ہیں تو اپنے ذہنوں کو کھلے رکھیے. بالکل. تو کوالیفیکیشن لڑکے کا بھی مینشن کر سکتے ہیں، لڑکی کا بھی، مگر ایج اس کو اب آپ اس میں کرائٹیریا مت بنائیں. لڑکا بڑا ہو سکتا ہے لڑکی سے، لڑکی چھوٹی ہو سکتی ہے، لڑکے بڑے ہو سکتے ہیں، لڑکی بڑی ہو سکتی ہے، لڑکا چھوٹا ہو سکتا ہے. کیونکہ کہ اگر یہ چیزوں پہ ہم نہیں دیکھیں تو ہم نعوذ باللہ حدیث پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، بہت غلط بات ہو جائے گی. اور چوتھی بات یہ کہ وہ لوگ کلر لکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ جب وہ اس پر لکھا ہوتا ہے فیئر، وی ڈاٹ فیئر، براؤنش، ویٹش اور کیا کیا نہیں. جی ہاں، بہن نے بہت اچھا سوال کیا. فیئر، ویری فیئر، ویری ویری فیئر، ویری 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 فیئر، براؤن، ویٹش، یہ گھٹیا سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ ہم نہیں پڑھتے نا، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی گورا کوئی کالے پہ فوقیت نہیں رکھتا، اور کوئی کالا کوئی گورے پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی عربی اجمی پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی اجمی عربی پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی مالدار غریب پر فوقیت نہیں رکھتا، اور کوئی غریب مالدار پر فوقیت نہیں رکھتا. تو ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پہلے ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آدم کی اولاد ہے ہم، ہمارے رنگوں سے ہم نہیں پہچانے جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے، حبشی بلال کالے تھے مگر چلتے تھے زمین پہ، جنت میں ان کے قدموں کی آواز آتی تھی. سودا رضی اللہ عنہ ہماری امہات المومنین، ہماری ماں ہیں، کالے تھے. آج دیکھیے جنتی خواتین ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. تو کالا اور گورا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم بالکل ریسزم پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں بالکل یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رنگ، ارے تھوڑا گندمی ہے، تھوڑا ویٹش ہے، اور یہ کون کرتے معلوم؟ یہ عورتیں ہی کرتے. آدمیوں کو یقین مانے کون 1-2 ہوں گے، میں انہیں بس ہنڈی چولہے والے کہوں گی، ہنڈیالو کہوں گی، نعوذ باللہ، جو یہ چیزوں میں تانگ جھانک کرتے ہیں. ورنہ جو رنگ، خد کاٹ، یہ سب جو کرتے ہیں نا، یہ عورتیں کرتے ہیں. جب بچی کو جا کے دیکھیں، بیٹے اٹھ کے بتاؤ، بیٹے چل کے بتاؤ، بیٹے یہ رنگ ہماری بچی سے تھوڑا دبتا ہوا دکھ رہا، نہیں آپ کی تھوڑی ناک ایسی رہنا تھا جی، اجی 5'3" رہنا تھا، بچہ ہمارا 5'4" ہے، ذرا اتنا اچھا نہیں دکھتا، ہیل پہنا ہے تبھی وہ نہیں آتی. یہ گندے جو باتیں ہیں، یہ گھٹیا جملے ہم خواتین کرتی ہیں. اس کے وجہ سے ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. مجھے رونا آتا ہے جب میں بایو ڈیٹاز دیکھتی ہوں، 36 نکل گئی، 38 نکل گئی.
ابھی تو ان کے بچوں کی شادی کی عمر آنی چاہیے تھی، وہ ابھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک. یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. ایک خاتون دوسری خاتون کی دشمن بنی ہوئی ہے. واللہ مرد یہ کام نہیں کرتے، مرد تو راضی ہو جاتے ہیں چیزوں پہ. اور 5ویں بات فادرز آکیوپیشن. فادرز آکیوپیشن لکھتے ہیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے، فادرز آکیوپیشن لکھنا بہت ضروری ہے، مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں کہوں گی آپ نام لکھیں نہ لکھیں مگر آکیوپیشن ضرور لکھیں، کیونکہ یہ دیکھیے ہماری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے. بالکل اتنی اچھی ریلیجیس اسلامک فیملی تھی، مگر سامنے والی بھی اسلامک فیملی ریلیجیس فیملی تھی، مگر نہیں پتہ ہوا. جیسا کہ دینداری کو کیا سمجھتے، تھوڑی داڑھی اور برقع پردہ ہے، چلو دیندار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے. فادرز آکیوپیشن پوچھنا بھول گئے. فادر کا پیسہ لینا نہیں ہے، جہیز میں کتنا آتا وہ لینا نہیں ہے، یہ سب حرام ہے، وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. مگر جا کے یہ پتہ لگا کہ ان کے والد بینک میں کام کرتے تھے. شادی کے 1.5 سال کے بعد میں معلوم ہو رہا کہ والد بینک میں کام کرتے تھے. سامنے سے نہ پوچھے کوئی. اور میں بولتی ہوں، میں داد دیتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ الحمدللہ ایسی بچی کو کر کے لے کے آئے. دونوں پارٹیز اچھے تھے، دونوں پارٹیز اسٹرانگ تھے، دونوں پارٹیز اچھے تھے. بچی کو کر کے لائے، اور یقین مانے وہ گھر کا، اگر میں بولنا بھی نہیں چاہوں گی کسی کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گھر میں سکون دے اور سکھ دے. آمین. آمین. تو بینک کے مینیجر کی بیٹی کو کر لا لیے. اب آپ یقین مانیں انکم سورس والد کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ رکھنے والا وہ جہنمی ہے اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. زانی ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ حرام کمائی. تو پلیز بینک کے پروپوزلز کو بالکل ایکسیپٹ مت کیجیے، بالکل ایکسیپٹ مت کیجیے. باہر کے بھی اگر بینک سے، سعودی کے، کیونکہ یہ جو میں واقعہ سنا رہی ہوں تو یہ ایک باہر کا ہی بینک تھا، وہ چکر میں آ گئے اور بعد میں معلوم ہوا کہ 100% سود پہ چلتا ہے. تو دیکھیے جس گوشت کی حدیث ہے، جس گوشت کی پرورش کس سے ہوئی، حرام کے پیسوں سے ہوئی، جہنم سے بہترین اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. تو آپ سوچئے اب آپ کی جتنی نسل آئیں گی پورے جہنم کا ایندھن، پورے جہنم کا ایندھن. توبہ کرنے کی تو توفیق ملے، توبہ کرنے کی تو توفیق ملے. پورا پیٹ میں جس کے بچپنے سے حلال گھسا جس لڑکی کے، جس لڑکے کے، تو کبھی وہ حلال کی بات نہیں کر سکتا. حرام جس کے پیٹ میں گھس گیا، اب حلال کی نہ سوچ آتی نہ بات آتی. تو اس لیے لڑکا لڑکی کے والد کی انکم سورس دیکھنا بہت ضروری ہے. حلال ہے یا حرام ہے دیکھ لیجئے، 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، 100 روپیہ، 1000 ہو، لاکھ ہو، ہم کو پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہے. بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں حرام کماتے یا حلال کماتے. حلال ہے، تھوڑا بھی ہے اس میں برکت ہے، الحمدللہ. اور 6ویں بات برادرز اینڈ سسٹرز. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، حدیث سے بتا دیا کہ بہنوں بھائیوں کا بھی، جیسا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بھائی تھے، بہن تھے، 7 بہنیں تھیں یا 9 بہنیں تھیں. تو اس کا بیکار ہے، یہ نہیں گئی تو بچی کو اتنا کام کرنا پڑے گا، اماں 7 نندوں کی ذمہ داری، یہ بیکار باتیں ہیں. ہر کوئی اپنا رزق لکھا کے لائے. آپ کی بیٹی ایک نوالا کم نہیں کھا سکتی. رزق مقدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا. ہمارے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو بھائی کتنے بھی ہو، پردہ کیسا کرنا ہے، اماں اتنے نندوں کے دیوروں کے سامنے کیسا نکلیں گی، آپ کو میں نے وہ بھی بتا دیا کیسے نکلیں گی. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے 15 بھائیوں والے رہے. آپ جائے بھائی، آپ کے کردار کو بہترین بنا کے جائیں، بہترین کردار بنا کے جائیں. اور 7ویں بات میرڈ اینڈ ان میرڈ بھی مینشن کرتے ہیں. جی میرڈ اینڈ ان میرڈ بولے تو پھر وہی بات ہوئی ہے کہ اماں 4 بہنیں ہیں، اس میں سے 2 ان میرڈ ہے. اس کا مطلب یہ 2 جو بہنیں ہیں، بچے کوئی چیز کی ذمہ داری پوری کرنا پڑے گا. اب بچہ وہ ذمہ داریاں پورے کرے تو ہماری بچی کو زیادہ نہیں دیکھیں گا. یہ پورے ڈھکوسلے بڈھے نانیوں کے، گندی غلیظ گھٹیا سوچ والے لوگوں کی میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے جملے آپ کو برے دکھ رہے ہیں. یقین مانیں دل سلگ رہا ہے جب میں یہ بچیوں کے بار بار
جو ان کے بایو ڈیٹاز آتے ہیں، ان کی اسم نویسی آتی ہے، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہر ہفتے، ہر مہینوں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں میٹریمونیل سائٹس پہ. میرے دل کو بہت تکلیف آتی ہے، کیونکہ کہ دشمن میں نے جیسا آپ کو بتایا خود عورت ہی ہے. اور 8ویں بات، وہ لوگ دادا دادی ماموں خالہ چچا اور باقی سب خاندان والوں کا نام لکھتے ہیں. ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنے بایو ڈیٹا کو مختصر رکھیں. کیا کرنا ہے آپ کو اس کے چاچا سے، کیا کرنا ہے آپ ان کے تایا سے، آپ کو ان کے ماموں سے، خالہ سے، دادا دادی سے کیا کرنا ہے، ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. بیسک بنائیں، آپ کا بایو ڈیٹا مختصر سا بنائیں بس. اور آخری پوائنٹ، گھر کا ایڈریس. گھر کا ایڈریس بھی بس اگر دل بولا تو مینشن کر لیجیے. میں تو سمجھتی ہوں اگر آپ نہیں بھی مینشن کرے تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دنیا ہے. آج کل لوگوں کو کیا ہوا معلوم، سٹی کی بچی ہونا. آپ کو معلوم نہیں سٹی کی بچی بعد میں کتنے سیٹیاں بجاتی آپ کی. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ہر سٹی کی بچی ویسی رہتی. تو اس لیے پرورش میں فرق ہے، خاندان میں فرق ہے، قبیلے میں فرق ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے قبیلے خاندان کو دیکھ کے شادی کرنا. حدیث میں نے آپ کو پہلے ہی سنا دی. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ پہلے لڑکی کی ماں کو دیکھ لیں. آپ بس جب لڑکی کی ماں کو دیکھ لیں، لڑکی بس اس کی پرچھائی ہوگی، ختم. سب میں فرسٹ کام کرنے کا کیا ہے معلوم، استخارہ کر لیں. لڑکی کا رشتہ آیا، بایو ڈیٹا آیا، سمجھ میں آیا آپ کو 4 پوائنٹ کچھ، استخارہ کر لیں. استخارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے اگر ہونا ہے تو ہوگا. کوئی خواب نہیں آئیں گا، کوئی چیز نہیں دکھیں گی، کوئی آپ کو لال رنگ پیلا رنگ خواب میں اچھا، خواب میں کچھ نہیں دکھے گا. آپ کو صرف کیا ہوگا، اگر آپ کے واسطے بہتر ہے تو راستے آسان ہو جائیں گے. آپ کے واسطے اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جگہ سے آپ کو دور کر دے گا. استخارے کا مطلب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کی طلب کرنا. تو آپ کیا کریے، اللہ سبحانہ 2 رکعت نماز پڑھیے، استخارے کی جو دعا ہے کریے، بس چھوڑ دیجیے. اللہ بہتر ہے راستے بنتے آئیں گے، بدتر ہے دور چلے جائیں گے. تو جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ ماں باپ بھی قصوروار ہے، رشتہ دار بھی قصوروار ہے، سماج بھی قصوروار ہے، اور حالانکہ خود لڑکا لڑکی بھی قصوروار ہے. تو پھر اس کا آپ حل بتا دیجیے. تو آپ نے ساری میری تقریر جو شروع سے بہنیں سن رہی ہیں الحمدللہ کہ کیا ہے اس کا حل، یہی ہے، بہت ہی سادہ حل ہے. نیت پہلے خالص کر لے، صاف کر لے. میری بچی کا گھر بس جائے، میرے بچے کا گھر بس جائے، خوشیاں ہمارے گھر میں آ جائیں. یہ ایک سادہ نکاح کریں. اور نکاح کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، اور سنت کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا القرآن و حیاتی طائفہ منصورہ ریسرچ سینٹر، اس کی پلیٹ فارم پہ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ایک بھی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں نہیں ہوا. تو نکاح مسجد میں کرنا جو آج یہ لگ رہی ہے بات، یہ مسجد میں نکاح کرنا سنت ہی نہیں ہے، سنت ہی نہیں ہے. چاہے آپ فتویٰ بھی اٹھا لیں یا آپ کسی کا امام کا قول بھی مجھے لا کے بتا دیں، مسجد میں نکاح سنت نہیں ہے. تو سادہ نکاح کریں، کوئی مطالبہ نہ رکھیں، مختصر سا بایو ڈیٹا بنائیں، کوئی ڈاوری پوچھے نہ، جہیز کو اسٹرکٹلی نو کرے. یہ ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. مہر ادا کریں، اچھا مہر ادا کریں، حسب استطاعت مہر ادا کریں. اس میں گوروں کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. گوروں کے یہاں عموماً ایک ایج فکس کر دی ہے ان لوگوں، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، 13 to 19. یہ ٹین آتا جیسا 13 14 15 16 17 18 19. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی شادی یہ عمروں میں کر کے نکالتے ہیں. بہترین. پڑھائی کو بیچ میں کا روڑا مت بنائیں، پڑھائی بعد میں بھی جاری رکھیں. شادی کے بعد میں آپ نکاح کر کے چھوڑ دیں، اس کے بعد میں آپ کی بچی کو آپ انٹر پڑھائے، ڈگری پڑھائے، پی جی پڑھائے، وہ پڑھائے، یہ پڑھائے. ودائی بعد میں کر لے، ودائی پہلے کر لے، کچھ بھی کرے. ساس سسرے بھی پڑھا سکتے ہیں، شوہر خود بھی پڑھا سکتا ہے، بچہ بھی بعد میں پڑھائی اپنی کمپلیٹ کر سکتا ہے. مگر پڑھائی شادی کی میں رکاوٹ نہیں لانی چاہیے. اور پھر کم سے کم عمر میں شادی کرنے کی کوشش کریں. اور انکم کے فگرز پہ کبھی نظر مت ڈالیں. لڑکا بڑا ہے، لڑکی چھوٹی ہے، لڑکی چھوٹی ہے، لڑکا بڑا ہے، یہ چیزوں میں بھی مت پڑیں. اور پھر
زیادہ جتنے آپ کے زیادہ مطالبے ہوں گے نا اتنی زیادہ آپ کو پریشانی آئیں گی. تو زیادہ مطالبے مت رکھیں. بس دیکھیے آپ بچی کو پیدا کریں. میرے دادی کا جملہ تھا، آپ بچی کو پیدا کریں نا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، ویسے ہی اس کی تقدیر بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ یہاں سے بیسٹ بھی کر کے جائیں گے، آپ کو کیا معلوم آگے کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے نا، توکل کا بیسٹ ایگزامپل بنیں گے. آپ توکل اللہ کر کے چھوڑ دیے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے واسطے کافی ہے، حسبی اللہ کریں اور بچی کو رخصت کر دیں، بچے کا نکاح کر دیں. آپ دیکھیے کتنی خیر اور برکت یہ رشتے میں آتی ہے. اور پاپا کی پریاں گلف کے خواباں چھوڑ دے، اور یہ بچے جو اماں کے پلوؤں سے لپٹے ہوئے ہیں وہ بھی گلف کے خواباں چھوڑ دیے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہروں کے، ہمارے ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں، آپ کو ایک انڈین سٹیزن رہنے کے ناطے آپ کو اپنے ملک ہی سوچنا چاہیے، اپنے ملک کی اکانومی کو کیسا ڈیولپ کرے وہ سوچنا چاہیے. رادر آپ جا کے دوسروں کے جوتے دوسرے ملکوں میں صاف کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے چھوٹا ہی کاروبار ہو خود آپ کی کنٹری میں، خود آپ کے شہر میں کرنے کی کوشش کریں. ریئل لائف میں آئیں، ریئل لائف کو چھوڑ دیں. آپ کی زندگی کے آپ ہے، آپ کرینہ کترینہ نہیں ہیں. زندگی کو بہت اچھی طریقے سے لیں، سنجیدگی سے لیں. معمولی چیز نہیں ہے زندگی، اس کو سنجیدگی سے لیں اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روز دعا کریں. آپ کوئی نقصانات بھی بتا دیں کہ شادی جو لوگ دیر سے کرتے ہیں 30 کی ایج میں، 35 40 ایسا کچھ. جی ہاں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی اولاد کے واسطے بہتری کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نکاح جلد سے جلد کروا دے. کیونکہ جو 30 کی ایج میں بچیاں چلے جاتی ہے اور 28 سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ، اور جو لڑکے 30 کراس کر کے 35 ایسا چلے جاتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے. جیسا کہ پھر بعد میں انفرٹیلیٹی کے پرابلمس ہوتے ہیں، یا یعنی بانجھ پن کے پرابلمس ہوتے ہیں، بچے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے. بچے آسانی سے نہیں ہوتے، لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں. بعض لوگ افورڈ کر سکتے، بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ ٹریٹمنٹ اتنا آسان نہیں ہے اور 100% سکسیزفل نہیں ہے. ہوا تو ہوتا، نہیں ہوا تو نہیں ہوتا، مگر تکلیف دہ ضرور ہے. تو بولتے ہیں نا کہ جتنی کولی ڈالی ہے اتنی جلدی ڈھل جاتی، اتنی آسانی سے مڑ جاتی. تو ایک مسئلہ ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اور پھر صحیح عمروں میں شادی کریں تو آپ کے بچے غلط راہ پہ کبھی نہیں جائیں گے. ذمہ داریوں کا احساس پہلے سے پہلے ہو جائے گا. بیویوں کی بھی ذمہ داری اٹھائیں گے آپ، دیکھیں پھر آپ کی بھی ذمہ داری اٹھائیں گے. اور سب میں پہلے ایک بات، آپ کے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیجیے. کبھی بھی دعا میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ میرے بچوں کو میرا فرما بردار بنا دے، ایسی دعا مت کیجیے. اے اللہ میرے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیجیے. جب اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو خود بخود آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. الحمدللہ شاید ہم نے پوری ٹاپک کمپلیٹ کر لیے ہیں. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ سمرانہ صاحبہ. آپ نے بہت بہترین انداز سے ہمیں سمجھایا، آپ کا قیمتی وقت ہمیں دیا. یقیناً ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں شادی کے مرحلے میں. الحمدللہ خواتین و حضرات، امید ہے کہ ہم سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور ہم ان ساری نصیحتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اب آپ سب سے اجازت لیتی ہوں، آپ کی ہوسٹ بنت باسط. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی دلچسپ نشست میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. نیچے کے کامنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ کو اس ٹاپک کے تعلق کوئی سوال ہے آپ نیچے اپنا سوال لکھ لیجیے. اور فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا،